نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد درود پڑھ لیں صلی اللہ محمد علیہ بات کرنے کا یا کوئی موڈ نہیں تھا اس وقت، لیکن کیفیت سے جو ہوئی وہ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں کہ آپ کو بھی دیکھ رہا ہوں، اپنے آپ کو بھی دیکھ رہا ہوں۔ تقریباً 24 گھنٹے ہو گئے ہمیں اسی حالت کے اندر۔ ایمانداری کی بات یہ ہے کہ رشک کر رہا ہوں آپ پر، اپنے آپ پر بھی کر رہا ہوں اور آپ پر بھی رشک کر رہا ہوں۔ اس لیے نہیں کہ آپ مسجد میں بیٹھے ہیں، ساری بیٹھتے ہیں، وہ اس لیے بھی نہیں کہ آپ ذکر کر رہے ہیں، یہ بھی کوئی خاص بات نہیں، ہمیشہ ہی کرتے ہیں ہم ذکر، کسی نہ کسی مسجد میں ذکر ہوتا ہی ہمارا۔ تو وہ کیا چیز ہے جس پہ مجھے رشک ہو رہا ہے، اپنے آپ پر بھی اور آپ پر بھی؟ رشک کرنا جائز ہے، حسد کرنا برا ہے۔ حسد جلا دیتا ہے، رشک بلند کرتا ہے۔ کسی بھائی کو ترقی کرتے دیکھیں تو رشک کریں، رشک کیا کرے گا؟ آپ کو ویسا بنا دے گا، آپ کو ویسی چیز دے دے گا۔ رشک اور حسد میں فرق کیا ہے؟ حسد اندر آگ پیدا کرتا ہے، غصہ دلاتا ہے، بے چین کرتا ہے، خون دوڑنے لگتا ہے۔ حسد کی نشانی ہے، اس بیچارے کو پتہ بھی نہیں ہوتا، برا حال ہوتا ہے، دن میں کڑ رہا ہوتا ہے کہ یہ چیز کیوں اس کو ملی ہے، یہ اس کی حالت کیوں ہوئی ہے۔ اور اس کے ساتھ یہ بھی ہوتا ہے کہ منہ سے نہ کہ دل میں دل کر رہا ہوتا ہے کہ بھائی یہ چیز ختم ہو اس سے، وہ بڑی خوش ہو جائے، اس کو ختم ہو خوش مل جائے تو وہ کہتا ہے، بڑا ٹھنڈا ہوتا ہے اس کا دل، اچھا ہو ختم ہوئی اس کی چیز، بڑا بنتا تھا ختم ہوئی اس کی چیز، اس کا نام ہے حسد۔ اور حسد سے نقصان اس کو نہیں ہے جس سے آپ حسد کر رہے ہیں، نقصان جو ہے جو حسد کر رہے ہیں۔ رشک ایسی چیز ہے جیسے میں آپ پر رشک کر رہا ہوں، آپ کی کیفیات پر، آپ کو بیٹھا دینے پر، آپ کی استقامت پر، یہ بھی عام بات ہے، کوئی بات نہیں۔ اصل چیز جس میں مجھے رشک کا مقام ہے، آپ دیکھیں کوئی سعودی بادشاہ ہے، یہ تو تین بادشاہ ہم جانتے ہیں اور کون ہے، بڑے ٹھاٹ باٹ ہیں ان کی، بھائی دنیا بھی دیکھیں آپ، سونے کے چمچے اور محلات، اسے دیکھتے ہیں اپنے، وہ جا رہا ہے، بادشاہ نکل رہا ہے، ہو رہا ہے، پیچھے پروٹوکول ہو رہا ہے، طواف کرنے بھی آ رہا ہے، تو بہت نہیں مجسم کیکیں پڑتی ہیں کہ ہٹو چھوڑو جگہ دو، یہ وہ بند کر دی جاتی ہیں سب چیزیں، ہے نا؟ نہ یہ حسد کا مقام ہے، نہ یہ رشک کا مقام ہے، مجھے اس کی دعا ہے۔ حسد کس چیز سے کرے آدمی، اور رشک کیوں کرے؟ وجہ یہ ہے کہ جو مقام آپ دیکھ رہے ہیں وہ کل اس کے پاس نہیں ہوگا، وہ اس کا ہے ہی نہیں، اس کو خود اعتبار نہیں کہ سو میں اٹھوں گا کوئی بغاوت نہ ہو جائے میرے خلاف، دوسرا ملک جو حملہ نہ کرے، اس کو ایسی نیند نہیں آتی، شاید چمچہ گیری کرتے ہیں پوری دنیا کی، نہیں جی ہم لوگ خارج سے ہیں ہمیں بچا لیں، کیونکہ رشک کا مقام ہی نہیں ہے۔ پھر بھی چلے، بادشاہ آپ کو دعوت دے دی جاتی ہے، آپ آئے عمرے پر آئے یا فلاں آپ ہیں تو میری محل میں ٹھہرے ہیں، قصہ ختم۔ بس ہم بھی آپ کے ساتھ چاہ رہے ہیں، آپ بھی چاہ رہے ہیں، فرق نظر آ جائے گا، آپ کا پروٹوکول، آپ کی ٹھاٹ باٹ، آپ کے جہاز آپ کو لینے آ رہے ہیں، کیوں؟ بادشاہ سلامت کا مہمان ہے، بادشاہ نے بلایا اس کو، ہم دیکھیں اس کو، بادشاہ اسی چار رنگ
جو کیا تو اس کے انتظامات، کھانے، ڈشز، عام بات ہے، مہمان ہو جائے آپ کسی کے. میں نے بہت اونچی مثال دے دی، کوئی اور بھی اونچا آدمی ہو، چلو کوئی وزیر ہی ہو، وہی بہت بڑی چیز ہے. تو سب لوگ اس کو دیکھیں، بھائی بابا کمال ہو گئے یار، بھائی تصویریں آ جائیں گی، اخباروں میں آ جائیں گی، چرچے ہو جائیں گے، بھائی بڑا اونچا جا رہے ہیں، بھائی بڑے مزے ہو رہے ہیں، بڑا. حالانکہ کچھ ہے ہی نہیں، حیثیت نہیں رکھتی. ایک انسان ہے جس کے پاس ہو گیا ہے، کچھ اس کا اپنا ہے ہی نہیں. عارضی پروٹوکول آپ کو دے رہا ہے. رشک کا مقام تو یہ ہے جو آپ اور میرے ساتھ ہوا ہے 24 گھنٹے میں. پھر میں بتاؤں، ذکر کی وجہ سے نہیں ہوا، کوئی عبادت کی وجہ سے نہیں ہوا، مسجد میں بیٹھنے کی وجہ سے نہیں ہوا. اس وجہ سے رشک کا مقام بنا ہے کہ آپ مہمان کس کے ہیں؟ آپ کی مہمانی کون کر رہے ہیں؟ جس کی مجلس سے، کل کی مجلس میں جس کا میں تھوڑا سا تعارف کرایا تھا، کہ جس کی اپروچ ہو کہ جاری مبارک سے نکلتا آ رہا ہو شخص، قطب اقطاب، غوث زمان، فقر مشائخ، شان مشائخ نقش بند، عالم گر، نظر سے عالم بنا دینے والا آدمی، جلا قلب، قلبوں کو جلا دینے والا، روشن دینے والا، گناہ گاروں کا مددگار، دلوں کو نور کر دینے والا، منور کر دینے والا، زندگی بھر کے اندھیروں سے روشنی بدل دینے والا شخص. اور یہ اس کی تعریف کرنے، اس شخص کی تعریف کرنے جس کا مہمان ہے. بھاشی کو یہی تعریف کریں، یہ صوفہ اچھا تھا، بڑا بڑا تھا، فلاں یہ تھا، فلاں دروازہ بہت اچھا تھا. اب اس کی تعریف کیا ہے؟ ساری تعریف اللہ کی طرف جا رہی ہے. 24 گھنٹے آدمی اس کا مہمان رہے، سبحان اللہ، تعریف کرنے 24 گھنٹے. اور یہ اپنے طاقت کی بات نہیں ہے، یہ بتا دوں آپ کو، یہ اپنی طاقت سے آدمی نہیں کر سکتا. آپ کو بیمار کر دیتا اللہ تعالیٰ، مجبوری کر دیتا، آپ کے گھر کو بیمار ہو جاتا، دل بھی کر رہا ہوتا آپ کو آنے کے لیے، آنے بھی چاہتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نہیں بھیجا آپ کو. نہیں، سب وسائل بھی دیے، گاڑی دی، صحت دی، حد دی، آپ کو ذہن کو خالی کیا، تسلی دی، مطمئن ہوئے، آ کے بیٹھے، الحمدللہ. بلایا کس نے؟ فقیر نے بلایا آپ کو. تو مجھے بتائیں یہ کتنا بڑا رشک کا مقام ہے کہ یہاں سے جس کے مہمان ہم 24 گھنٹے رہیں. بادشاہ کے پاس جائیں، کیا کھلائے گا آپ کو؟ وہی دنیا کی چیزیں ہوں گی، وہی گوشت ہوں گے، وہی بٹیرے ہوں گے، وہی سب کچھ ہوگا. جو آسمانی لوگ ہوں، جو ارواح میں رہتے ہوں، عالم برزخ جن کا مقام ہو، ان کے پاس آپ ٹھہریں گے تو وہ کون سی ڈشیں دے گا؟ اتنی اردو تو میری سمجھ رہے ہوں گے آپ، ماشاءاللہ. وہ کیا ڈشیں دے گا؟ ویسے بھی اللہ تعالیٰ نے دیکھیں آپ، مجھے اور آپ، اور ان عورتوں کا کیا مقام ہوگا جو 24 گھنٹے آپ کی خدمت میں لگی ہوئی ہیں، چائے روٹی پانی، یہ گوشت، رات رات جا کے آپ کے لیے کھانا بنا رہی ہیں، ناشتہ بنا رہے ہیں. سوچیں سا، کیا اللہ پاک نے ان کو انعامات دیے ہوں گے، کیا مقامات دیے ہوں گے ان عورتوں کو، بچیوں کو، جنہوں نے ہمارے لیے سب کچھ بنایا، میرے لیے اور آپ کے لیے. گھر میں گئے نا کبھی، کتنے دن آپ کو حلوہ دیتی ہے آپ کی بیوی، بتائیں کتنے دن پراٹھے بنا کے دی کہ سو ناشتے پہ. تینوں نہیں آتی چاہ بنانا، آپ بنا لے، ہر ویلے میں ہی بنا کے دیا. تینوں کھڑے ہوتے نا صبح ناشتے پہ، خود بریڈ بنا رہے تھے، انڈا بنا رہے تھے. جہاں نو کے الحمدللہ کھانے، عورتیں ساری رات بنا کر آپ کے لیے کھانا بنا رہی ہیں، ڈشیں بنا رہی ہیں، شوق سے بنا رہی ہیں، ذوق سے بنا رہی ہیں. اور یہاں پہ جیسے جنت کے اندر غلمان ہوں گے نا سرو کرنے کے لیے، کس طرح مستعد ہیں لوگ آپ کو سرو کرنے کے لیے. جی کھائیں، آپ کھلا رہے ہیں، خود نہیں کھا رہے، سب سے آخر میں خود کھا رہے ہیں، خدمتیں کریں آپ کی. آفرین ہے بھائیو.
آئے خرچ بھی تو ہوتا ہے اس کا کچھ دیکھنا. شوق سے آپ کو رکھا ہے 24 آورس ماشاء اللہ. ایکسٹینشن بھی مل گئی آپ کو, ویزے کی ایکسٹینشن مل گئی, کتنے خوش ہوتے ہیں. 6 مہینے کی آپ کو ویزے کی ایکسٹینشن مل جائے, ہاں ماشاء اللہ, مبارک ہو جی, مبارک ہو. اللہ کی ولی نے آپ کو ایک اور ایکسٹینشن دے دی کسی کو. میں بھی آپ کے ساتھ میں تیاری کر کے آیا تھا وہ خدا حافظ کہنے کے لیے, تبھی تو میں مراقبہ کیا تھا سامان پیک کر کے. ابھی بیچارے نے میرے سامان نکال کے دوبارہ پیشتری کی تو کپڑے دوبارہ فون کرنا پڑا 11 بجے کہ نہیں چینج ہو گیا پروگرام, کھانا پینا ڈفرینٹ کر دو بالکل, اب لیٹ ہو. کس نے روکا ہے؟ یہ روحانی طاقتیں ہیں, یہ تکونی, یہ جو آپ زمانے تکونی ہے, انہی سے چلتا ہے معاملہ. یہ بتاؤں آپ لوگ بدلتے ہیں. دل مقصد کر دیا, پروگرام ختم ہو گیا, فلائٹ ہی کینسل ہوگی, ویزا ایکسٹینڈ کر دیا فوراً یہاں رہنے کا آدمی کا. وہ بھی مہمان ہیں الحمدللہ, جو آ رہے ہیں اور جا رہے ہیں, ان کو بھی صاحب بہت زیادہ مل رہا ہے. ادھر بھی ہیں ادھر بھی ہیں ماشاء اللہ. فٹافٹ گئے اپنا کام ہو گیا, پھر آگے ذکر کے اندر پھر بیٹھ گئے. بولٹن سے اپنا برگمن سے یہاں سے بھی ہے, 2 آ رہے ہیں جا رہے ہیں, لندن سے بھی ایک تاتا بند ہے, وہ بھی پرمٹ اسی کے مہمان ہیں, علی مرتضیٰ کے مہمان ہیں سر. یہ میں بالکل حقیقی بات کر رہا ہوں, جس بات کہہ رہے ہیں اس چیز کو کہ کتنی شفقت ہے اللہ کے ولی کے, اس نے بٹھا کر آپ کو مہمانی کی ہے. آپ کی صرف جسمانی نہیں, روحانی مہمانی کتنی ہو رہی ہے اس میں. اس کا تو جب پتہ چلے گا ہم جنت میں جائیں گے, پتہ لگے گا اس مجلس کا, اس مہمانی کا. جس میں آتا ہے کہ جس گھر کے اندر اللہ کا ذکر ہو تو وہ گھر زمین سے آسمان والے جو ہیں, اوپر آسمان والے اس کو ایسا چمکتا دیکھتے ہیں جیسے ہم یہاں دیکھتے ہیں چاند اور سورج ستارے, ایسے وہ چمکتے ہیں گھر میں. تو وہ دل کیا چمکتے ہیں وہ جو اللہ کا ذکر کرتے ہوں. اس لیے تو بٹھایا صاحب نے. کتنا فخر کرتے ہوں گے صاحب, دیکھیں میری جماعت ہے الحمدللہ, اللہ کا ذکر مست ہے. اتنا بڑا انسان ایک بادشاہ کیا کھلا سکتا ہے, اس نے کیا کیا چیزیں آپ کو کھلائی ہوں گی, کیا کیا معرفت کی آپ کے سامنے ڈشز آئی ہوں گی. الحمدللہ سمجھیں میری بات. یہ سب کیا ہے, اس کو کہتے ہیں ذالک فضل اللہ ہے. جب اللہ تعالیٰ کسی فضل کرنا چاہتا ہے, کسی کو جانتا ہے کہ میں اس کو تو جہنم سے بچاؤں, اس کی بڑے عجیب انداز ہے. ہمیں پتہ کتنے دن محتاج ہے, ظاہر گناہ کی حالت میں, نافرمانی کی حالت میں, کم نیکی کی حالت میں آئے گی بھائی, تو پھر قبر میں پتہ چل جائے گا, ہمیں درجے کھڑ جائیں گے. جس سے اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے اس کو جہنم سے کیسے بچاتا ہے. نیکی بات ہے, میں بیٹھا تھا ذکر کے بعد مجلس ہوئی, تو جیسے آپ لوگ ملتے ہیں تو ایک جوان لڑکا ملنے آ گیا مجھے, مجلس سے ختم ہوئی تو ملنے آ گیا مجھے. میں نے کہا ہاں بتائیں بھی کیا بات ہے, کیسے آپ. کہتا ہے حضرت توبہ کرنے ہیں. میں تو آپ کو پہلے دیکھا نہیں, جوان لڑکا تھا. کہ جی پاکستان سے آئے ہوں, ہفتہ ہوا ہے, فلاں فلاں شخص کا مہمان ہوں, ان کو میں جانتا تھا. میں نے کہا اچھا کیسے کام ہے, کیا کرنا ہے. نہیں جی 2 ہفتے بعد میری شادی ہے. یہاں کون لے ہے, بس جی مجھے کسی نے بتایا تھا آیا, تو میرا تو دل کھل گیا جی, آپ بیان جو آپ نے کیا تو میری تو زندگی بدل گئی. پاکستان میں ایسی بات, وہ جو بتا رہا ہوں. بہت اچھی بات ہے, میں آپ کی کیا خدمت کروں. روز دن ایسے لوگ آتے جاتے رہتے ماشاء اللہ. کہ مجھے توبہ کرا دیں, جس طرح آپ فرما رہے تھے بیان میں, جس میں ہمیشہ توبہ کی بات کرتا ہوں بچوں. میں توبہ تو بہت بڑی چیز ہے, وہ تو تم بدل دو گے بالکل, جسمانی طور پر بھی اندرونی طور پر. وہ تو تمہاری زندگی بالکل ختم چینج ہی ہو جائے گی ساری. کہ اس لیے تو میں اس کی آنکھوں میں 2 آنسو دیکھے میں نے. اس کو کہتے ہیں فضل الہی.
آدمی جا کسی اور کام سے روتا ہے، اللہ رخ پھیر دیتا ہے، اللہ اپنے ولی کے پاس بھیج دیتا ہے، وہ کہیں اور جا رہا ہے، گھر سے نکلا ہے میں یہ جانا ہے، ڈاکٹر سے ملنا ہے، ڈینٹسٹ سے ملنا ہے، اس سے ملنا ہے، اپنے پروگرام سے بیچارہ جا رہا ہے، کچھ پتہ نہیں اس کو، جاتے جاتے اس کا اللہ رخ پھیر دیتا ہے، یہ کون ہے کہ یہ تو اللہ کا دوست ہے، کہتے چلو ایسے ملتے چلتے ہیں، ملنا کیا ہوتا ہے، آدمی ختم ہو جاتا ہے پھر یہ روز بے زندگی کے معاملات ہوتے ہیں۔ تو میں اس کی طرف دیکھا، میں کہ لو جی اب اس پہ اللہ کا خاص کرم ہو گیا، نام بھی افضل تھا، اللہ کا فضل بھی اس پر ہوا، اب تک نام اس کا یاد ہے۔ میں یہ اباؤٹ آئی تھنک 40 ایئرس ہو گئے اس بات کو، 50 ایئرس۔ میں کہتا ہوں کہ بھائی بات تو یہ ہے کہ ہے بہت آسان چیز، لیکن اسٹیپ تم بہت بڑا لے رہے ہو کہ تمہاری شادی ہونے والی ہے، یہاں کی لڑکی ہے، اور تم توبہ کرو گے تو تم بدل جاؤ گے، فیصلہ کر رہے ہو تم جی آزاد ہو۔ کہتے میں نے فیصلہ کر لیا جی، میں آیا ہوں، میں تو آپ کو چانس دے رہا ہوں، پکا کر رہا تھا نا اس کو کہ کل اس سے بہتر ہے کہ آدمی توبہ کر کے جائے صبح پھر وہی کام کر رہا ہو، یہ تو غلط بات ہے نا۔ اللہ اس کو اصل سے ناراض ہوتا ہے، ہاں ایک ڈٹرمنیشن کر کے پکا وعدہ کیا ہے میں پکی توبہ کرنے جا رہا ہوں، توبہ کر لیتا ہے، پھر اتفاق سے اس سے کوئی غلط بات ہو جاتی ہے یا ایسے حالات ہو جاتے ہیں، وہ تو الگ ہے، لیکن ایک آیا بس تماشی ہے نا وہ تو، اور جی ہم بھی توبہ کر لیتے ہیں، ہم بھی ذکر سیکھ لیتے ہیں، نیت میں تو سے کچھ ہوتی نہیں اس کی۔ تو میں اس کو بچا رہا تھا عذاب سے، میں کہتا اور خراب ہو جائے گا، یہ بہتر ہے اس وقت ہے جب اس کا دل گواہی دے اس چیز کو۔ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ خود ہی رخ پھیر دیتا ہے، جیسے ہمارے پھرے ہیں، ہمارے رخی پھرے ہیں نا، آپ کے سامنے ہے، کیسے چلتے چلتے گاڑیاں رک گئی ہماری، پروگرام چینج ہو گئے سارے۔ تو میں نے کہا افضل بھائی سوچ لو، کچھ ٹائم دیتا ہوں۔ کہتے نہیں جیسے آپ میں گھبرا رہے ہیں مجھے تو وہ ہوتی کیسے وہ نہیں مجھے بتائیں، کیا کرنا پڑے گا مجھے؟ کچھ بھی نہیں کرنا، پڑھنا پڑے گا، مسلمان ہونے کی تو کلمہ ہی پڑھنا پڑتا ہے۔ کہتے مانتا ہوں آپ مجھے کلمہ ہی پڑھیں، پکا میں مسلمان نہیں ہوں۔ نہیں کہ ٹھیک ہے، پھر لیا ہاتھ اپنا بڑھا میرے ساتھ، ہاتھ جوڑی کرنے ہیں، پھر آ جا پکڑ میرا پنجہ، میں تیرا پنجہ پکڑتا ہوں، پکڑ لے ہاتھ پہ۔ اس نے ہاتھ پکڑا، میں ہاتھ پکڑ لیا، میں تو سے وعدے لیتا ہوں، کیونکہ قرآن نے توبہ کا طریقہ یہی بتایا ہے، یا الذین آمنوا، یا نبی جاگ المؤمنات یبايعنک، اے نبی آپ کے پاس میں عورت یا مرد بھیج رہا ہوں، اس کو اب توبہ کریں۔ یہ قرآن کی یاد ہے، توبہ کا طریقہ یہ کوئی صوفیوں کو بنایا طریقہ نہیں ہے، شیخ کے پاس جانا۔ اس کو کون شیخ تھے؟ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم، آپ چلے گئے، یہی کام مشائخ کر رہے ہیں۔ اب جو آئے یا نبی جا کر یا نبی جا کر مومنات، اب چینج کیا ہوگا؟ نبی کا کیا گیا؟ یا شیخ آ گیا، یا شیخ تیرے پاس سے آدمی بھیج رہا ہوں، ہے تو قرآن کی وہی ہے، تو وہ کرا اس کو۔ اور کون ہے مومن؟ کہ اللہ تعالیٰ نے یا نبی کے مومنات، عورت کا سیگا آگے رکھا تھا کیونکہ وہ کمزور ہوتی ہے نا۔ کیسے کمزور ہوتی ہیں؟ کچھ کمزور ہوتے ہیں، کچھ ہم کر دیتے ہیں۔ آپ سارے آئے ہوئے ہیں، کبھی آپ نے بیوی کو سوچا کہ انہوں نے بھی جنت میں جانا ہے؟ اف یو آر میرڈ انفارچونیٹلی، کس نے سوچا؟ وہ جو گھر میں بیٹھی ہے اس نے بھی جانا ہے، اس کو بھی روحانی ترقی ہونی چاہیے، اس کو بھی شیخ سے نسبت ہونی چاہیے، اس کو اللہ ذکر سیکھنا چاہیے۔ اگر آپ خود غرض نہ ہو تو پہلے جو آپ کی بچوں کی ماں ہے، جو آپ کو روٹی دیتی ہے، بستر باندھتی ہے، کپڑے استری کرتی ہے، رات کو سوتی ہے، سب کچھ کرتی ہے، یہ اس کو بدلہ دے رہے ہیں کہ تو جا جہاں جاننے میں جانا ہے، میں تو اپنی جنت کی تیاری کروں تو استری کر میرے لیے۔ Is it fair? Just think about it. عمرہ کرنے جائیں، تو بعد میں چلے جانا، حج تو بیٹھنا، تم نے کیا کرنا ہے؟ اس کی بھی جذبات ہیں، وہ بھی چاہتی ہے خانہ کعبہ کو دیکھو، وہ بھی چاہتی ہے میں شیخ کی باتیں سنوں، وہ بھی چاہتی ہے کہ میں شیخ کی زیارت کروں، وہ بھی چاہتی ہے میں بھی باتیں سنوں، میں بھی ان کے ملفوظات سنوں، میں بھی ترقی کروں، میں بھی ذکر کروں۔ اچھے میاں بیوی تو اللہ نے کتنی پیاری نبی کا طریقہ ہوتا ہے کہ جب تہجد پہ اٹھو تو اپنی بیوی کو بھی اٹھاؤ، ایک دوسرے نہ اٹھنا تو ایک دوسرے پانی کی چھینٹیں مارو، یہ محبت ہے۔
اور تو ستی رہا روٹی تم بنایا تیرے کام نہیں، میں ذرا ذکر کر رہا ہوں. میں کہتے ٹھیک ہے میں سو جاؤں. وہ سمجھتی بیچارہ میں ہوں اسی لیے، گائے بھینس ہوں میں، میرے لیے کوئی ہے نہیں کچھ بھی کام، اسی لیے میں پیدا ہوئی ہوں، یہ میرا کام ہے، بس یہی کام کر کے مر جاؤں گی، مجھے کچھ نہیں ملنا. یہ تو سب ان کے لیے ہیں، مردوں کے لیے ہیں ساری چیزیں. صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں؟ 80% 90% ہمارا معاشرہ ہے. آپ کی عورتیں بیٹھی ہوئی کو سن رہی ہیں یہ باتیں میری؟ نہیں، ان کی ضرورت ہی کوئی نہیں. حالانکہ آنر ہے، آنے سے پہلے آپ ان کو سیٹ کر کے آئیں، ٹیلی فون چلا کے آئیں کہ تم نہیں بھی سنی آج حس کی بات میں نے سنی، پھر آ کے ہم ڈسکس کریں گے اس پر کہ شیخ نے کیا کہا ہے. ڈیسکریٹ لو، کون سی لو؟ اللہ کی محبت پیدا کرتی ہے چیز. گھر میں کیسی آپ کی بچی صحیح ہو، کیسی آپ کی اولاد صحیح ہو، وہ تو وہی کرتی ہے جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے جس کے اندر سے اولاد نکلی ہے وہی کر سکتی ہے اس کو، اور اسی کو سمجھ سکتی ہے. وہ ماں وہ ہوتی ہے کہ بچہ نہ بول سکتا نہ کچھ، اس کی ہر آواز پہ سمجھتی ہے اس کو پیشاب کرنا ہے، اس کو بھوک لگی ہے، اس کی نیپی خراب ہو گئی ہے. وہ کچھ کہہ نہیں رہا، اس کی رونے کے انداز سے ہر چیز سمجھ جاتی ہے. وہ ہے نا ایسا نہیں؟ کون سی زبان جس مجھ پاس ہن بھوک لگی ہے، تینوں کی سب پتہ ہن دی نیپی خراب ہوئی ہے، ہن اے چاہتا ہے، ہن وہ چاہتا ہے. بچہ وہی ٹین ٹین کرتا ہے، اس سے ساری چیزیں سمجھ نہیں ہے ماں، اس کو سپورٹ کر رہی ہے. تو اس سے زیادہ وہ اس کی تربیت کر سکتا ہے؟ مجھے بتائیں کیوں بچیاں خراب ہوتی ہیں ہماری؟ کہ ماں خراب ہے. ماں خراب ہے، اس کے پاس نہ دین ہے، نہ بس روحانیت ہے، نہ اس کو کچھ ہے. اولاد ساری خراب ہوتی ہے، بچیاں ساری خراب ہوتی ہیں، جانور کے جانور پیدا ہوتے ہیں. صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں؟ یہ دین تو نہیں میرے بھائیو. اتنی بڑی آیت، یا حن جا کلمات جیوا، صرف عورتوں کا ذکر فرمایا. مومن عورتیں آئیں گی تیرے پاس، مرد کتنے گئے؟ اتنی امپورٹنس بتائی اللہ تعالیٰ نے. کہتے ہیں اسلام میں عورت کی قدر نہیں ہے. جنت کے لیے اللہ نے مرد کہ نہیں عورت کا انتخاب فرمایا ہے اس آیت کے اندر. اسپیس ان کو دیا کہ بیٹھ کے ڈسکس کیا کریں ان کے ساتھ، بچیوں کے ساتھ روحانی باتیں بھی کیا کریں، پوچھا کریں آج کیا بیان تھا، تم کیا سمجھے ہو، تم نہیں سمجھے ہو، یہ نہیں سمجھے ہو. واللہ میں تو ویسے میں اپنی بھی تربیت کرتا ہوں، باتیں تو میں کر کے جاتا ہوں. پوچھتا اپنے بچوں سے میں کہا تم نے میری بات سنی، بتاؤ کیا سمجھ آیا تمہیں؟ وہ سیکھتا ہوں آپ کو. وہ بھی دلیر ہوتے ہیں، کہتے ہیں یہ آپ نے غلط بات کی، ایسی کیوں کیا، آپ نے فلاں بات کر دی. وہ غلط کی بھی شکر نہ کر دیتا نا، آپ نے اس حدیث کو ایسے کیوں پڑھا، فلاں کیوں پڑھا، آپ نے ایسی کیوں کیا. میں انجوائے کرتا ہوں، کم از کم ان میں سینس کریٹ ہو رہی ہے کہ دین کچھ ہے، ڈسکس کر سکتے ہیں. جتنا بڑا شیخ ہے، ہزاروں لوگ جس کو سننے آئے ہیں، وہ ایک چھوٹی سی بچی کے سامنے اپنی غلطیوں کو تسلیم کر رہا ہے. کیوں اس کو انکریج کر رہا ہے کہ مجھے کوئی سن سکتا ہے. اس کو تھوڑی پتا باپ اس کا کیا ہے، اس کی ہر بات کو باہر سے لوگ سن رہے ہیں اور صحیح ہو رہے ہیں، تو میں اس سے صحیح ہوتا ہوں. آج سے نہیں، میرے بچپن سے یہ طریقہ رہا ہے. اپنے بچوں کے ساتھ جاتا ہوں، سیدھا پوچھتا ہوں ہاں کیا آج کیا تھا بیان تھا، مجھے کیا ٹائٹل، کیا ہو ٹائٹل پوچھتا ہوں ان سے. میں وہ سب ٹائٹل بتاتے ہیں مجھے، اور خوب اچھا نکل آتا ہے ماشاء اللہ. میں بالکل آپ کے سامنے جھوٹ کیوں بولوں، بس بیٹھو. ایک ماحول ہونا چاہیے ہمارے گھر کے اندر، فریڈم ہونی چاہیے، برابر ہے ہم ایک دوسرے کے، کوئی اور بڑا نہیں ہے. لڑکی کچھ بھی نہیں ہے، میں لڑکیوں کو پریفرنس کرتا ہوں. تو بہت انٹیلیجنٹ ہے، تو بہت سی جانتی ہے، بڑی غلطی کی میں تو ہو یہ کیا کرا ہے، میں بہت خوش ہوتے ہیں. بابا کی غلطی نکال دی میں نے، صحیح نکالی اس نے. کہنے کا مطلب یہ بیچ میں ٹاپک آ گیا، اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں، ہم اس لیے بٹھایا ہے کہ بھائی ہم روتے ہیں اور اولاد فلاں کے لیے، تو چلو جو ہمارا تو گزر گیا، لیکن اب کم از کم جو آپ کے سامنے براٹ اپ ہو رہے ہیں ان کو ساتھ تو اس چیزیں سکھائیں، ان کو اپنے بچوں کو تو سکھائیں چیزیں جن کی آپ شادیاں کر رہے ہیں. بہر بات تو یہ تھی کہ جس اس لڑکے نے بتاؤں اللہ جس پہ کرم فرماتے ہیں تو اس کو کس طرح نیک کرتے ہیں، اس کا رخ پھیرتے ہیں، کس طرح فلائٹ روک لیتے ہیں اس کی، کس طرح اس کو بچا لیتے ہیں.
زندگی میں بہت سے حادثات دیکھے. بھاگے جا رہا ہے پلین کے اندر نا, اور پلین گزر گیا, ہائے مارا گیا, میرا تو ٹکٹ گیا, بیویوں گالی دے رہا, بچے میں نے کہا بھی تھا جلدی اٹھا دینا, میرا پلین نکل گیا, پتہ کریش ہو گیا پلین. میں نے کہا اب جناب شکر ہوں تو بچی ہے, میں ایک دم لوگ دیکھا اس کا. اللہ تعالیٰ کے قانون عجیب ہیں. رکنے پہ یہ نہ سوچے کہ ہم خود رک گئے, کس نے روکا؟ مولا نے روکا ہے. جو اتنے بڑے درویش کی مہمانی میں روک رہے تو کچھ دینا چاہتا ہے آپ کو. تو میں نے کہا بچہ یہ ہے تو چل ہاتھ پکڑ لیا, پڑھنے سے پہلے چل وعدے تو کریں کہ اللہ نے قرآن میں یہی کہا کہ بیعت کرو, بیعت کرنے کے بعد الجش کرنا بے شیا, اے محبوب ان سے وعدے لے لے, میں یہ نہیں کروں گی, چوری نہیں کروں گی, ڈاکہ نہیں کروں گی, نماز نہیں پڑھوں گی, داڑھی نہیں کاٹوں گی. یہی ہم کہتے ہیں توبہ کر کے داڑھی بھی کٹنی ہے, میں گندی کاموں بھی کرنا ہے, میں نمازیں بھی چھڑنی ہے, یہ کون سی توبہ ہوئی؟ مجھے بتائیں کیا وعدہ کر کے آیا آپ قرآن میں؟ ہمت ہی نہیں, پھر موت نہیں آنی, اللہ کے سامنے کھڑا نہیں ہونا ہم نے. اتنا بڑا چانس دے رہا ہے جہنم سے بچانے کا, جہنم کی آگ, عذاب قبر. تو وہ مجھے افضل کہنے لگا لیں جی وعدے جو لینے آپ نے. سبحان اللہ. میں نے یہ تو بڑا مضبوط ہوا ہے شخص, نہیں اس لیے آیا پاکستان میں, تو بیچارہ پیسے کمانے آیا ہوا جیسے ہم سب آتے ہیں. میں کہا تو داڑھی رکھے گا, رکھ لیجیے. امام پہن لیا, 5 وقت نماز پڑھے, انشاءاللہ جی پڑھوں گا. میں باقی رہے کچھ نہیں, باقی تو ہے ہی ختم. ذکر میں تو تو ذکر کر, اور تو دین ہے نہیں, بس یہی. میں کہا یہی ہے, یہ تو کچھ بھی نہیں ہے. ہوگا ملے گا کیا؟ میں یہ چھوڑ دے پھر کیا ملنا ہے؟ آتا رہے, روز بتاؤں گا تجھے ملنا کیا ہے, روز تجھے بتاؤں گا. نشہ نہ تجھے تو پھر کہوں گا کام یہ تو کرتے رہا, بتاتا میں تجھے رہوں گا کہاں پہنچی ہے. بولے سبحان اللہ. آپ کو بتا نہیں رہا, بتا رہا ہوں نا کہ کیوں کیا مقام ہے آپ کے. ٹھیک ہے یہ خیر ڈن ہو گیا, معاملہ ڈن ہو گیا, ذکر دے دیا گیا. پھر صبح اتنے بجے فجر ہے, تجھے دیکھوں گا کہ انشاءاللہ آگے ہوں گا, ہفتے ہوں گے انشاءاللہ. چل جا پھر شادی کب ہے؟ کہا 2 ہفتے بعد. میں کڑی دیکھیے رشتے دار ہے, کہتے میں آپ کو گڈ لک. میں کوئی انگریزی سیکھی, اب میں تھوڑا مذاق بھی کرتا ہوں بچوں کے ساتھ. کوئی سیکھ رہے ہیں جی, میں تو پنجابی بولنے نہیں ہو. صحیح ہے. خدا حافظ کیا بچہ گیا, کل ملاقات ہوگی. چلا گیا گھر گیا, صبح کی تیاری میں لگ گیا. تہجد شروع کرنا تھا, اس نے کہا پکا ہو گیا تھا نا, یہ کر کے لیٹ گیا اپنا. ظاہر صبح کام پہ بھی جانا ہوگا اس نے. بہن کے پاس ٹھہرا تھا, 8 بج گئے 9 بج گئے, کام پہ نہیں جا رہا. کیا بات ہے, کون سے ذکر میں گیا تھا یہ؟ اس نے بغیر سوچے مجھے یہ گالی دینا شروع کر دی. میں بھی عجیب لوگ ہیں, لوگوں کو ذکر میں بلا لیتے ہیں, دیر کرتے ہیں, کہاں دیر تک بٹھایا. نیچے والے افضل ہو تو بتایا نا, سنتا بھی نہیں ہے. بالکل صحیح بات ہے. ایک اور میں موت آپ کو بتا سکتا ہوں, ایک ہی اسی فیملی کی, اس کے ممبر بھی بیٹھے ہوں گے یہاں پہ, رشتے دار بیٹھے ہوں گے, سن رہے ہوں گے ساری اسٹوری. جی افضل اور سنتے ہی نہیں آتے, یہ کھاتا ہے. وہ بچ گئی, وہ سنتا کیوں نہیں؟ سنے کہاں سے؟ افضل تو جنت بھی جا چکا تھا. نا لبکی تصور ہی نہیں ہوتا آدمی کا. تھپڑ مارنے کو کچھ پتہ نہیں, مکہ مارنے کے گئے, اس کو اٹھتا کیوں نہیں ہے؟ جیسے آگے گئی تو گہری نیند سویا پڑا تھا. ایسی نیند میں جو کسی کی آواز سنتا نہیں ہے, نہ سننا چاہتا ہے. میں بڑی پرسکون جگہ پہنچ چکا تھا. وہ بے ہوش ہو گئی بیچاری. ہلایا کون ہلتا ہے؟ کیوں؟ بس اتنے تھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو اس ذلیل دنیا سے بچا کر جنت میں پہنچانا چاہتا. جب بھی اللہ تعالیٰ کو نیکی کی توفیق دے رہا ہے, سمجھو یہ ایسی توفیق ہے بس اللہ نے اس مجھے 2 ذہنوں سے بچا لی ہے.
ذکر سے بڑی کیا چیز؟ سب سے بڑا عذاب قبر سے بچانے والی چیز کیا ہے؟ ذکر اللہ ہے. ابھی موت آ جائے، ابھی آپ کو ننگا کر کے پہلی منزل آپ کی کیا ہے؟ وہ گھڑا، باقی تو بعد میں دیکھی جائے گی. اور اس میں جلدی کی آپ کو منٹ سیکنڈ میں آپ کو ٹھوکیں گے ادھر گھڑے کے اندر، اور اوپر ڈالیں گے مٹی کہ آواز بھی کوئی نہ سنے، اور اندر ہوں گے گڑس، پچھو، آگ. تھوڑا وقت ہے اوپر سننے سے پہلے کہ اللہ کہ میں تجھے چانس دے رہا ہوں، تو میرا ذکر کر لے. سب سے زیادہ جو عذاب قبر سے بچائے گا ذکر بچاتا ہے. تو اگر یہ ذکر کرتے ہوئے آپ گئے وہی قبر جس میں آپ کو ڈالا جا رہا ہے کہ آپ سوچیں میں تو بولی صاحب تو کہتے ہیں اے بچھو کانٹے اے کدھر آ گیا، کارپیٹ بچھی ہوں گی، ٹھنڈی ہوائیں چل رہی ہوں گی، ماشاء اللہ وہ لطف ہوگا، وہ محل ہوگا کہ آپ کہیں گے میں کدھر آ گیا ہوں، وہ قبر کدھر ہے. فرشتے نورانی چہرے کے ساتھ بڑے باادب کھڑو کے آپ سے پوچھیں گے اللہ کے بارے میں کیا کہتے ہیں، نبی کے بارے میں پتہ ہے، سب کچھ جانتے ہیں، تو جنتی آدمی ہے. حدیث میں مسکا کے کہیں گے جا نئی بڑھائی ہوئی دلہن کی طرح تو سو جا، اور تیری آنکھ اس وقت کھلے گی جب فیصلے ہو چکے ہوں گے. بھائی گہری نیند میں سو جائے گا، بے فکر ہوگا. یہ زندگی چاہیے وہ بچوں کانٹے والے چاہیے؟ کون سی؟ تو آج کی رات کی قدر کریں، مہمان بن کے ہیں، سچی توبہ کر لیں کہ آج کے بعد نماز نہیں چھوڑنے سے بے شک کچھ ہو جائے. گاڑی چلا رہے ہیں ٹیکسی کہ نماز 5 وقت کی میں نے پڑھنی ہے، اور صبح اور شام کا ذکر خانقاہ میں آ کے میں نے کرنا ہی کرنا ہے، بس اب نہیں میں نے اپنی زندگی کو ضائع کرنا. صرف 2 کام کر لیں آپ، 2 کام آپ سے کہہ رہا ہوں. نماز پکی مسجد میں آ گاڑی پہ آئیں، ٹیکسی پہ آئیں. مجھے کسی نے بتایا کہ چھوٹے چھوٹے بچے ذکر پہ آنے کی ٹیکسی کر کے آتے ہیں. بچے پوچھتے ہیں انکل ذکر تے آپ جا رہے ہیں؟ نہیں میں تو پہنچ گیا ہوں. آپ چلے گئے؟ ٹھیک ہے. ٹھک ٹیکسی کرتے 2-3 بچے ٹیکسی کر کے آ رہے ہیں. کہاں کہ ذکر میں آ رہے ہیں، ہم ذکر کر رہے ہیں. ماں باپ کی تربیت ہے. ماں ذکر کرتے تو بچے ایسے ذکر کرتے ہیں. ماں عاشق ذکر ہوتی ہے تو بچے اس سے زیادہ عاشق ہوتے ہیں. میں تو بچے کو پیچھے اس لیے کیا نا کہ تو آپ کو پیچھے کر گئے تھے سب بڑوں سب لے جا رہے تھے آپ سے زیادہ. زبردستی کرتا ہوں، بڑا تو نہیں ماننے میری بات کو، اسٹریٹ فارڈ بات نہیں. یہ تو کر رہے 2 کام آپ توبہ کی ہوئے ہے، صرف امام باندھے ہوئے، نہ نماز پڑھتے ہیں، نہ مسجد میں آتے ہیں، نہ اللہ کا ذکر کرتے ہیں، گدھے کی طرح پڑے رہتے ہیں، بستروں پہ کھاتے رہتے ہیں، بس گھومتے رہتے ہیں، پیسے جمع کرتے رہتے ہیں. واٹ از لائف؟ اگر مہمان بنے ہی ہیں اللہ کے ولی کے، کچھ لے کے تو جائیں پھر یہاں سے. کرتے ہیں وعدہ؟ کریں ہاتھ کھڑا نا وعدہ میں، کون کرے گا وعدہ؟ ماشاء اللہ. ٹھیک وعدہ کرتے اللہ سے گھبرائے نہیں. جو اللہ کا وعدہ لیتے تو آپ کی ہمت ہی پیدا کر دے گا. ہمیں ہمت کہاں آ سکتی ہے؟ ہم تو کمزور ہیں، ہم بھی سے کیسے اٹھ سکتے ہیں؟ لیکن جب وعدہ اللہ سے کرتے ہیں اللہ کہ اس بندے نے مجھ سے وعدہ کیا، میں خود اٹھاتا ہوں اس کو. وعدہ بڑی چیز ہے. شیطان یہاں بھی ڈرا دیتا ہے آپ، وہ جارج میں پورا نہیں کر سکتا تو کی ہوئے گا؟ کیوں ہے؟ اللہ تعالیٰ چلائے گا، اللہ تمہیں ہمت دے گا. وعدہ تو کرے آدمی. یہ 2 کام آدمی کر لے، کتنی بڑی گارنٹی کے عذاب قبر سے انسان بچ جاتا ہے. موتی آپ کو جمعے کے دن کر دے گا، جمعرات کو کر دے گا، عذاب قبر تو ویسے ختم ہو جاتا ہے. کچھ دن زندگی میں لے کے جائیں، پچھلی زندگی کو یاد کرتے ہیں، چھوڑیں، کہتے ہیں جو ہو گیا ہو گیا، آج سے نئی زندگی سٹارٹ ہے، ختم. اللہ تو ہر وقت آپ کا ویزا رینیو کرنا چاہتا ہے، ایوری ٹائم نئی مہر لگانا چاہتا ہے، نیا پاسپورٹ بن جائے گا آپ کا. کوئی بہانہ نہ دے سکتے، ہے ہی نہیں بہانہ. نماز پہ بہانہ کروں، نہ ذکر اللہ پہ بہانہ کروں، جیسے چاہے ہو جائے. نوکری شوکری سب بکواس ہے، اس نے کسی نے کام نہیں آنا. نیند شین یہ سب بیکار چیزیں. جب تک اللہ پاک کی توفیق دے کے چل سکتے ہیں آپ،
پہنچ سکتے ہیں، بیمار نہیں ہے لیکن آپ پہنچ سکتے، اتنی ہمت ہے، پہنچیں. مسجد میں مریں گے نا تو کیا فرق پڑتا ہے، اچھی جگہ تو مرے گا نا آدمی. پھر ایک حدیث سب کو سناتا ہوں بڑی زبردست. بہت بڑے راوی ہیں اس کے، فقہ الاصل ابو الحدیث سمرقندی رحمۃ اللہ علیہ کتاب میں حدیث لکھی ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تو پتہ ہے آپ اللہ تعالیٰ سے کیا تعلق تھا، ان کی روایت ہے. کہتے ہیں یا اللہ آج میں کچھ چیز مجھے بتاؤ. کیا پوچھ رہے ہیں موسیٰ؟ اب میں آپ کو مفہوم بتا رہا ہوں حدیث کا، کہ تیرے محبوب بندے اور جو جن کو تو نا پسند کرتا ہے وہ بندوں کی نشانی تو بتاؤ مجھے کون ہے وہ. کتنا زبردست سوال کیا. جو تیرے محبوب بندے ہیں جن کو تو پسند کرتا ہے اور جن کو تو ناپسند، مبغوض جس کو کہتے ہیں، ناپسند کرتا ہے، نفرت کرتا ہے جن سے، ان کی نشانی تو بتا دیں ہمیں. کتنی بڑی بات کی ہے کہ ہمیں یہ زندگی ایسی گزارنی چاہیے. دیکھیں کہ یہ اللہ کا محبوب ہے، اس سے دوستی کرو، آپ بھی دوست بن جائیں گے. نشانی پتہ ہو نا آدمی کو. آپ اپنی نشانی نہ بنائیں، جو اللہ بتا رہے اس نشانی کو دیکھو. اچھی حدیث آ گئی ماشاءاللہ. دیکھیں چلیں اس پہ سبق لے کے جائیں. موسیٰ سے پوچھ رہے ہیں، بہت بڑے نبی ہیں، کوئی معمولی چیز نہیں ہے. مقصد تھا پیچھے یہ حدیث پہنچے گی مانچسٹر میں، حضرت بٹھائیں گے ان لوگوں تک، یہ حدیث پہنچی نہیں ان لوگوں تک. عورتیں بچے سب سنیں گے اس حدیث کو. تو یہاں اتنی بڑی بات بتائیے کہ اگر آپ پہچان جائیں کسی کو کہ اللہ کا محبوب بندہ ہے، تو پھر کیا کرنا اس سے؟ بڑی آسان بات ہے کہ یاری لاؤ نال گفٹ دے انہوں، پیار کرو انہوں نال، سنگت پاؤ، آئندہ کے پہ جاؤ. کیوں ہے؟ دل کر دیتا ہوں تقدار رہا ہوں، وہ بھی عبادت ہے. کیونکہ کون ہے وہ؟ اللہ کا محبوب بندہ ہے. جو اللہ کی چیز محبوب ہو اس کو دیکھنے میں، قرآن اللہ کا محبوب چیز ہے، محبوب کلام ہے قرآن. اس کو چھونا عبادت، اس کو دیکھنا عبادت، اس کو پیار، چھوتے کدھر کیوں، کہاں کدھر کیوں پہ کیا کرتے ہیں، یہ بھی عبادت ہے. کیوں عام کتابیں تو ہیں جو دیکھتے ہیں، بڑی بڑی کتابیں پڑھی ہوں، کیمسٹری کتاب کیوں نہیں چومتے، فزکس کی کیوں نہیں چومتے، اکاؤنٹنگ کتاب کیوں نہیں چومتے، قرآن کیوں چوم رہے؟ اس لیے کہ اس کا تعلق اللہ سے ہے. جو اللہ کہہ رہے میرا محبوب بندہ ہے تو اس کی زیارت کرنا بھی بہت بڑا ثواب ہے. ایک شخص چلے جا رہے ہیں، صحیح ولی کا میں آپ کو، سب گرمی ہے، پیدل چلے جا رہے ہیں. بہت کس نے پوچھا کہاں جا رہے ہیں اس گرمی کے اندر؟ فلاں جگہ جا. وہ تو بہت دور ہے، اس گرمی میں پرانی حکایت بتا رہا ہوں آپ کو. صحیح کتنے چلے ہو تھی گرمی، مرنا ہے تھی، پیچھے صحرا آئے گا، یہ چیزیں آئیں گی، آپ کو اسواری کچھ نہیں ہے کرنے. آپ کیا جا رہے ہیں؟ مال کمانے جا رہے ہیں، مارکیٹ لگانے جا رہے ہیں. وہ تو جاتے ہیں، ہم اسکاٹ نہیں دیکھیں کیسے جاتے تھے لوگ مارکیٹ لگانے، بھوکے ننگے پیاسے، 2-3 دن رہتے ہیں برفوں کے اندر. کیا مارکیٹ لانے گئے ہیں جی؟ وہ کہاں گئے پیسے؟ صحیح کہہ رہا نہیں کہہ رہا؟ ایسے تو ہم نے کام کیے یہاں پہ. دوسرے یہاں میں کام سے جا رہا ہوں، کیا کام ہے، کچھ کیا مطلب، کس کے کسی سے ملنا ہے، وہ کون ہے جس سے آپ نے ملنا ہے؟ اتنی گرمی میں جا رہے ہیں. کہتے ہیں مجھے کسی نے بتایا کہ وہاں کوئی اللہ والا ہے، اس کی زیارت کو جانا. اس کو حدیث پہنچی ہوگی نا اس کو. یہ ہے کہ موسیٰ سے پوچھے گا مجھے ہمیں یہ تو بتا دیں جو تیرے محبوب بندے کی نشانی بتاؤ، اور ساتھ ہی کہ مجھے ہم اس بندے کی بھی نشانی بتا جس کو تو ناپسند کرتا ہے. اب بوٹا ہو صاحب، جس کو اللہ ناپسند کرتا ہے اس سے بڑی پکی دوستی ہیں ہماری، بڑی پکی دوستی ہیں. یا بڑا مزہ آتا ہے بیٹھنا، یا فلاں دی گل کرتا ہے، بزنس دی گل کرتا ہے، او مشاہد فیزے لگوا دیتا ہے، یا عید کر دیتا ہے، کام بڑا اونچا کرتا ہے. جتنے مبغوض بندے ہوں گے اللہ تعالیٰ کے، شیطان اس سے محبت پیدا کر دے گا. چینج یور اسٹینڈرڈ نا. یہ سجی سننے کے بعد بات میں یاد رکھنا، یہ چیز کتنی آسان زندگی انسان کی. ہمیشہ وہ راستہ، وہ دوست، وہ چیز سلیکٹ کرو جو اللہ کو محبوب ہو.
ساری کتابیں چھوڑ دو، قرآن سے محبت کرو، اللہ کی محبت. ساری دنیا کو چھوڑ دو، اس آدمی سے محبت کو جو اللہ کو محبوب ہے. ساری عبادتیں چھوڑ دو، اس عبادت سے محبت کو جو اللہ کو محبوب ہے. اتنا سلیکشن بھی نہ کرے آدمی. اور یہ بتا دیا اللہ تعالیٰ نے کیا کیا چیز محبوب. عبادت میں کون سی چیز محبوب ہے؟ ذکر اللہ، اس سے محبت کرو. حدیث ہے. گانے بجانے، یہ ناول پڑھنے سے بہتر کیا ہے؟ وہ پڑھو جو اللہ کو محبوب. کیا ہے؟ تلاوت قرآن. ناظریں پڑھ لے، 2 لفظ پڑھ لے، 3 لفظ پڑھ لے، سبحان قرآن بولے گا آپ کے ساتھ. کیوں؟ پیار کرو اس کو، سینے سے لگاؤ. کچھ نہیں کہتا قرآن، آپ کو جواب دیتے ہیں. ماشاء اللہ. ٹھیک ہے. اللہ تو اس لیے بتایا، محبوب بھی بتایا، وہ بھی بتایا جس سے آپ دشمنی کرتے ہیں. موسیٰ بڑا اونچا سوال کیا ہے، تم نے بڑے کام کی بات کی ہے. دونوں چیزیں پوچھیں گی، دونوں چیزیں بتا دیں. اللہ کہنا ہے 2 چیزیں پوچھیں، دو میں 2 نشانیاں دونوں کے اندر ہیں. میرے محبوب بندے جو مجھے محبوب ہے، دنیا کو محبوب نہیں، جو مجھے محبوب ان کی بھی 2 نشانیاں ہیں. جن کو میں ناپسند کرتا ہوں اس کی 2 نشانیاں. چاہیے آپ کو بتاؤں؟ جو چاہتے ہیں ہاتھ کھڑا کریں. ماشاء اللہ. ٹھیک ہے. مطلب سمجھ گے چاہنے کا مطلب کیا ہے؟ اندھا اپنے ملنی نے سے بندے سے نا پچھو نہ سنا کتنی آپ کی دعوتیں اس سے پوچھ کرے گا. نہیں یار، پہلی میں خراب ہوں اور خراب ہونے میں نے جان چھوڑ. جی کیا نشانی پہلی؟ پہلی نشانی جس کو میں محبوب کرتا ہوں، جس بندے کو، اس کی نشانی یہ ہے کہ وہ کثرت ذکر کرتا ہے. صحیح حدیث ہے، بس حدیث لکھے میں صحیح جو سب سے زیادہ جس کو میں ذکر کی توفیق دیتا ہوں، وہ کر نہیں سکتا. یہ توفیق ہے نا جو اللہ میں بٹھائے ہوئے ہیں. کون بیٹھ سکتا ہے اتنی دیر؟ 24 گھنٹے سے زیادہ وقت ہو گیا اور فریش ہیں آپ. میری بات ویسی سنو جیسے کل سن رہے. طبیعت تو نہیں گھبرا رہی آپ کی. یہ ہے توفیق. مجھے جیسے للو پنجو کی آپ باتیں سن رہے ہیں، آرام سے خوش ہو سن رہے ہیں، باتیں پوری کنسیڈریشن کر رہے ہیں کہ جو کثرت سے ذکر کرتا ہے وہ میرا محبوب بندہ ہے. سبحان اللہ. اور جو کہ جب وہ محبوب بندہ ہے مجھے ذکر کرتا ہے، محبوب کیوں؟ کہ پھر میں بھی اپنے فرشتوں میں بیٹھ کے اس کا تذکرہ کرتا ہوں. اس کا مقام بتا دیا. یہ چھوٹا موٹا نہیں ہوتا جس کو میں محبوب پیار کرتا ہوں. اللہ جسے پیار کرو، چھوٹا بندہ نہیں ہوتا ہے وہ. تبھی اللہ کے ولی چھوٹے نہیں ہوتے ہیں. وہ ہماری نظر میں چھوٹے نظر آئے، ویسے پک نظر آتے ہیں. وہ اللہ کہتا ہے اس میں میں پیار کرتا ہوں، اور جس سے میں پیار کرتا ہوں رہتا دنیا میں، تذکرے میرے پاس اس کے ہوتے ہیں. فرشتوں میں بیٹھ کے میں اس کے ذکر کرتا ہوں. کتنا پیارا ہے، کتنا اچھا ہے، کیسے کھاتا ہے، کیسے سوتا ہے، کیسے اٹھتا ہے. اس میں جو میرے مقربین فرشتے ہیں خاص محبوب بنتے ہیں اس کے. یہ دوسری نشانی جناب، کہ دوسری نشانی اس کی یہ ہے بندے کی، چونکہ میرا محبوب بنتے ہیں تو میں اس کو گناہوں سے اور نافرمانی سے بچاتا ہوں. اس لیے کہ میں پسند ہی نہیں کرتا کہ وہ جہنم کے اندر جائے. جہنم کے آگ سے مستقل اس کو دور کر دیتا ہوں، ٹھیکہ لے لیتا ہوں اس کو. بڑا سبحان اللہ. اپنے محبوب بندے کی نشانی بتا دی. میرا دل آگے جو کہتا ہے کہنے وہ میں کہہ دیتا ہوں. اللہ تعالیٰ کہتا ہے اگر تم پسند کرتے ہو تمہیں بھی میں پسند کر دوں، تم اس کے ساتھ بیٹھ جاؤ. وہ مقناطیس ہے. کیا ہے؟ میگنیٹ. میگنیٹ خاصیت یہ ہوتی ہے کہ جس کے اندر تھوڑی جذبہ وہ کھینچ لیتا ہے اس کو، چپ کے جاتا ہے، ہٹتا ہی نہیں ہے. وہ چل چھاڑو کہتا نہیں، اٹکا ہوتا ہے اس کو.
میرا وہ ٹیلی فون ہے، بڑی بات یاد آئی، اس میں وہ لگاتا ہوں میں، کیا ہے جیسے یہاں یہ گھڑی پہنی، اس میں وہ لگاتے ہیں الیکٹرک چلتی ہے، اس کو چارج کرنا پڑتا ہے، تو اس کو یہ اس میں اس کو میگنیٹک لگا ہوا ہے. مصیبت یہ کہیں وہ چپکی ہوتی ہے، مجھے پتہ نہیں کہاں چپکی کہاں ہے، وہ جہاں اس کی ٹیسٹ کی چیزیں مل جاتی ہیں وہ لگی ہوتی ہے وہ. اب میں اس کو ڈھونڈ رہا ہوتا ہوں. بات سمجھ آ گئی؟ کہتے ہیں جو تجھے نظر آ رہے میرا محبوب بندہ ہے تو تیرے تو بڑے فائدے کی بات ہے. چپک جائے گا، میگنیٹ ہے اس کے اندر، کھینچ لے گا تجھے جیسا اپنے جیسا بنا دے گا. بدت 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 نہیں ہوتا، کیا اوپری والے باتیں کرتے ہیں، یہ تو بڑی گندی بات. کون لکھو قرآن کدھر ہے؟ حدیث سنا. ابھی میں اس پہ اتنا ڈسکرائب کر سکتا ہوں کہ آپ تھک جائیں گے. میں بتاتا ہوں حدیث کے مطلب اس کو اور بتاتا ہوں. آ رہا ہے حدیث تو چھوٹی سی ہے، جنت تک پہنچا دیا، راستے دکھا دیے، منزل پہنچا دیا، آسان کر دیا جنت میں پہنچنا اور دوزخ سے بچنا. کیا نہیں کیا؟ بس تاڑ لگا کے رکھو، دیکھو یہ تو اللہ کا ذکر بہت کرتا ہے. یہی وہ جس کی نشانی بتائی تھی مجھے، السلام علیکم جناب، کیا حال چال ہے جناب، آئیں کھانا کھائیں جناب، بیٹھیں. وہ بھاگے گا، آپ نہ بھاگیں، چپک جائیں، اس میں مقناطیس ہے، وہ آپ کو کھینچتا چلا جائے گا اپنے سے. جتنا دور بھاگیں گے نقصان اپنا کریں گے. جب دور کریں گے میگنیٹ تو میگنیٹ تو پھر نہیں کھینچتا نا اس کو. جیسے میں اس کو بچا کے پھر دور رکھتا ہوں، پھر وہاں کوئی چپک جاتا ہے ادھر. اگر یار تو کیا بات، آج سمجھ آ رہا ہے مجھے مسئلہ سارا. تو محبت کرتا ہے وہ ویسے، اس کی محبت کو کون دور کر سکتا ہے؟ وہ کتنے چلا گیا، ماں بھی ڈھونڈی ہے، بیوی ڈھونڈی ہے، کیا گھنٹے گھنٹے بیٹھ رہتے، 2 گھنٹے بیٹھ رہتا ہے. مجھے ڈھونڈتے پھرتے تھے گھر والے. میں یہاں سے جاتا تھا نا جب شیخ سے ملنے، میں کہ صرف 10 منٹ دیں آپ کھانا بس اتارے، میں ابھی آیا. وہ تو پھر رات کا ہی کھانا ہوتا تھا. حتیٰ کہ یہ میرے والد بہت سخت تھے، وہ آوازیں مارتے پھرتے تھے مجھے، ایک دو مسجد نہیں آ گئے، ہنسا بھی مسکرانے لگے. کیا ہے گھنٹے گھنٹوں بیٹھ رہتا ہے ایک فقیر کے پاس، کیا ہوگا اس شخص کو؟ مجھے نہیں ہوا، میگنیٹ ہے اس کے اندر، کچھ چپک جاتا ہوں، جب بھی جاتا ہوں نکل ہی نہیں سکتا وہاں سے. پھر کھانا ہی بھول جاتا ہوں، سب کچھ بھول جاتا ہوں. میں بالکل صحیح بتا رہا ہوں. ان کا چھوڑو جی، ہم اپنا کھانا ٹائم پہ کھائیں گے. تو پتہ نہیں کہ بیوقوف فارغ کر دیا مجھے پھر انہوں نے، یہ اپنے معاملات ہیں. ایسے جب جڑ جائے بندہ اس کے ساتھ، پھر کیا کرتا ہے شیخ کہتا ہے پھر میں ویسے ہی بناتا ہوں جیسے میں ذکر کرتا ہوں تو بھی کرے گا. سبحان اللہ. جیسا میں ہوں ویسا تو ہو جائے گا. سبحان اللہ. من تم واجی ہوئے معاملہ ہو جائے گا. ہم تو بھاگتے ہیں ایسے لوگوں سے، بچوں کو بچاتے ہیں، وہ ادھر نہ جائیں بالکل نہ جائیں، پتہ نہیں جادوگر ہے، وہ کرا دے گا، امامیں پہنا دے گا، وہ داڑھی کھا لے گا، تجھے شادی کیسے ہوگی، وہ تجھے فلاں کیسے ملے گا، نوکری نہیں ملنے تجھے، وہ پاگل نکال دیں گے تجھے، ہم انگریزوں کے پاس آئے ہیں، یہ ملک ایسا ہے. ہزاروں سٹوری ڈال دیتے ہیں اس کو. بندر کا بندر ہی مر جاتا ہے، عذاب قبر کے ساتھ نکل جاتا ہے بچہ. بات سمجھ آ گئی؟ ان سے تو محبت کرنی ہے. اب پوچھو دشمن جو تیرے ہیں، یہ کیوں پوچھا؟ اس لیے بھاگے ہم وہاں سے. آؤ جی، دعوت نہیں، ہنسی دعوت نہیں کھاتے، آؤ جی میری گاڑی بیٹھو، نہیں جی ہم پیدل جا رہے تھے. لالچ تو بیٹھ جاتے ہیں نا، کیونکہ یہ اللہ کی ناپسندی چیز ہے. بھاگو اس سے، نشانی بتا دی اللہ تعالیٰ نے میری. پہلی نشانی اپوزٹ ہوگی نا اس کی. کہتے ہیں ایسا بندہ جس کے ذکر کی توفیق نہیں تھا بلکہ ذکر سے اس کو گھبراہٹ ہوتی ہے، وہ میرا اس کو میں ڈس لائک کرتا ہوں. پرسن ذکر کے نام سے گھبراہٹ ہوتی ہے، ذکر سے بھاگتا ہے، ذکر سے دور ہوتا ہے، آگے مجبور ہونا آتا ہے، اس کی دلچسپی ختم ہوتی ذکر میں. کہتے ہیں میرا مبغوض بندہ ہے، اپنے رب کی یاد سے بھاگتا ہے، بہانے مارتا ہے. کچھ سوچیں آپ، میں خود تو نہیں، آپ خود سوچیں، میں وہ انسان تو نہیں جو اللہ کے ذکر سے غافل ہوتا ہوں. میں
لیکن مسجد سے بھاگتا ہوں. ایسا بندہ کوئی ہو اس کی صحبت میں آ جائے, ورنہ آپ بھی ویسے ہو جائیں گے, خدائی بھی کھینچتی, یاد رکھیں. آپ بھی باغنے لگیں گے, آپ بھی بہانے بنائیں گے, مکاریاں کریں گے. نہیں ہو سکتا ہے میرے پیٹ میں درد ہو گیا, میرا بلڈ پریشر بہت بڑھ گیا, میرا یہ فلاں ہو گیا, شوگر ہو گیا. بکواس بازی. وہ سب کچھ ہو گیا, چلو مسجد تو ہے نا, مسجد میں تو مر جائے گا. بستر پہ تجھے ہو رہا ہے, گھر میں تجھے ہو رہا تھا, اگر مسجد میں یہ سب چیزیں ہو رہی ہیں تو فرق کیا پڑتا ہے؟ بولے سبحان اللہ. حالت تیری وہی ہے, یا تو مسجد میں تیرے ساتھ یہ کیفیت ہوں گی جو وہاں ہو رہی ہیں باہر. اگر ہمت ہے وہاں تک پہنچ سکتا ہے. اور دوسری بات ہے ہمت ہی نہ, کچھ چکر آ گیا آدمی گر پڑا, ہوش ہی نہیں ہو جائے گا, کیسے ہلے گا کیسے؟ تو کہتا فکر نہ کر, جو ثواب تجھے وہاں ملنا تھا میں تجھے یہاں دے رہا ہوں. اللہ کا انصاف ہے, تو جانا چاہتا تھا. ایسے بندے سے بھاگنا ہے جو ذکر سے غافل ہو, ذکر نہ کرتا ہو. جی دوسری نشانی, کہ دوسری نشانی اس کی یہ ہے کہ جیسے اس کو میں پھمبدار زندگی دیتا ہوں, اس سے کاموں میں لگا دیتا ہوں, اور جنت کھول دیتا ہوں, تو ذکر چاہتا ہوں. اس کا سر اپوزٹ کرتا ہوں, اس کو خواہشات کا غلام بنا دیتا ہوں, دنیا کی طرف پھینک دیتا ہوں اس شخص کو. بس اس کی نماز, روزہ, حج, زکوٰۃ ساری دنیا کو وہ گھومتی ہے. یہ دشمن ہے اللہ کا. نماز ہی پڑھے گا, سب کچھ کرے, مقصد اس کا دنیا ہوتا ہے. ہاؤ ٹو اچیو دس ورلڈلی تھنگس. نماز سے بھی دنیا کیسے آ جائے, دعا سے بھی دنیا کیسے آ جائے, ذکر سے میں یہاں کیا فائدہ پہنچے مجھے یہ ہو جائے, اس سے مجھے کیا فائدہ پہنچے یہ ہو جائے. سراؤنڈنگ ہوتی ہے اس کی زندگی میں ہر ایک چیز. بس لگتا ہے میں نے کی ہے اس کے ساتھ. یہ نشانی جب آپ کسی ایسے انسان کو دیکھیں کہ ہر فعل داڑھی رکھی ہے, سب کچھ کرتے ہیں, عبادت کرتے ہیں, لیکن ختم کہاں ہوتی جا کر دنیا پر ہوتی ہے. میرے اس ایکشن سے میں کتنی دنیا کما سکتا ہوں, مجھے کتنا فائدہ ہوا. مدینہ جانا, مکہ جانا, سب اس کی دنیا کے خاطر ہوتا ہے. ادھر کاروبار کریں گے اتنا مل جاتا ہے, ادھر مکان بنائیں گے اتنا مل جاتا ہے. یعنی ہی لوز ایوری تھنگس فار دا سیک آف دنیا. اس کی یہ نہیں کیا ہوتا ہے کہ اس کو خواہشات کا غلام بنا دیتا. لوگ جا رہے ہیں میرا حج پہ کہ ہم جائیں گے, گناہ بخشائیں گے, سب کچھ کریں گے. وہ ویزے سے لگاتا ہے میں وہاں ترقی کروں گا, کنسٹرکشن مال کماؤں گا, یہ کروں گا, وہاں یہ ہو جاتا ہے, فلاں ہوتا ہے, وہاں اس کو پاؤنڈ, وہاں یہاں سے زیادہ اس کو کمائیں ادھر نظر آتی ہے. منوانے پڑے گا پھر وہ مقصد اس کا ہے. وہ کون آدمی ہے جس کو اللہ ناپسند فرماتا ہے؟ مقصد یاد کیا ہونا چاہیے؟ اللہ. عبادت کسی مقصد کے لیے آدمی نہ کرے, ذکر کسی مقصد کے لیے نہ کرے, دوستی کبھی ایسے لوگوں سے نہ کرے اس لیے کہ میں دنیا کماؤں گا. وہاں تو تعلق ہونا نہیں چاہیے دنیا کا. نوکری مل جائے گی, کاروبار مل جائے گی, فلاں مل جائے گا, اس سے سفارش مل جائے گی, اس کو یہ مل جائے گا, اس کو بھی جچائے گا. میں بھی ذکر کرتا ہوں, آپ بھی ذکر کرتے ہیں, مدد کرنی چاہیے ہماری. وہ تو ٹرانسلیشن ڈفرنٹ ہوتی ہے ان کی, پھر فرینڈشپ ڈفرنٹ ہوتی ہے. کون ہے وہ لوگ؟ لگتا ہے جن سے میں دشمنی کرتا ہوں. دس سیٹ آف پیپلس نمازیں بھی پڑھتے ہیں, سب کچھ کرتے ہیں فار دا سیک آف. بڑی زبردست حدیث ہے دوستو. تو ایسا شخص دیکھو آف نہیں بھائی, پہلے گندے اب اور مارے جائیں گے. میرے بھائیو, زندگی کو احتیاط سے گزارے. اللہ کے ولی کا خاص ہم پر کرم و تصرف ہوئے ماشاء اللہ. کچھ تھے اپنی مہمانی ہمیں نصیب فرمائی, اچھی اچھی باتیں کریں, ان کی تعلیمات پہ عمل کریں گے. دو چیزیں کی ہیں آپ سے, تو مجھ سے سامنے کی تھی, نماز جماعت کے ساتھ. ٹائم نہیں ملتا, دنیا مصروف ہوتے ہیں, فلاں ہوتے ہیں. اللہ کوئی آپ کو اعزاز دے رہا ہے, امامت کا اعزاز دے رہا ہے آپ کو, کسی خانقاہ میں دے رہا ہے. اس سے بڑا کوئی رتبہ مل سکتا ہے؟ نہیں, بڑا مشکل ہے, میں تو نہیں کر سکتا.
بھاگ رہے ہیں۔ یہ کون لوگ ہیں؟ جن کو اللہ نفرت کرتا ہے، محبوب سی دنیا ہے لوگ۔ ان کے قرآنوں کو نہ دیکھو، ان کی شکلوں کو نہ دیکھو، ان کے کریکٹر کو دیکھو کہ اس میں اللہ تعالیٰ کی کیا چیز کریکٹر سے نظر آ رہا ہے انسان، کہ وہ اللہ کی نواز سے باہر بھاگ رہا ہے، دور ہو رہا ہے، وہ کام کرنا پسند کرتا ہے جس میں اس کو دنیا نظر آتی ہے، دنیا کا فائدہ محفوظ نظر آتا ہے۔ اس کوالٹی سے جو اللہ نے اس کو عنایت کی ہے، جو اللہ پاک نے اس کو عنایت کی ہے ایک چیز، جس میں میں نے خوبیاں پیدا کر دی ہیں، تو امامت کر سکتا ہے۔ وہ کہاں کر سکتا ہے؟ کسی ولی اللہ کے درویش کے خانقاہ کے اندر تم امامت کرے گا، یہ اعزاز کم ہے؟ خانقاہ والی مرتضیٰ کی بیج اس کا ڈالا ہوا ہو، مسلح اس کا ہو، تو اس کا فیض نہیں ہوگا، اس کو روٹی نہیں ملنی۔ نہیں لے لے پھر روٹی کی تم لب نہیں دیکھنا تھا۔ How much cut the prostitute in the life because you are disliked people from Allah subhanahu wa ta'ala۔ نہ تمہارا قرآن بچائے گا، نہ تمہاری عبادت بچائیں گی، نہ تمہاری شکل بچائے گی۔ تم ریفیوز کرتے ہو اللہ تعالیٰ کی انعامات کو، اس کی انعامات سمجھتے ہی نہیں ہم۔ یا تو وہ نعمت دے دو واپس کسی ایسے انسان کو جو متلاشی ہے اس چیز کا۔ نعمت بھی لے لی اللہ تعالیٰ سے، گھسیٹ بھی لی ہے، نہیں ہم نے وہ کام نہیں کرنا۔ پیسے ملیں گے تو کریں گے، مال آئے گا تو کریں گے۔ اللہ نے تیری کوالٹیز یہ رکھی تھی کہ تو کسی اللہ والی کی خدمت کر، یہ کوالٹیز ہے انسان کی، خادم بن جا اس کا، اور پوری کوالٹیز ہے، آپ اس کو یوز نہیں کر رہے، اوائڈ کر رہے، اللہ یہ نعمت آپ سے چھین لے گا، دھکے دے کے نکال دے گا آپ کو۔ کہاں بھیجے گا؟ کسی کافر کی خدمت میں لگا دے گا آپ کو، اس کی جوتی اٹھائیں گے پھر آپ پیسوں کے لیے، پیسوں غلام ہو جائیں گے آپ۔ بہت بڑی حدیث ہے یہ، to pass a good life you can make it in a sense۔ یاد رہے گی حدیث؟ معیار زندگی بنائے کوئی، اپنا انتخاب نہ رکھے، اللہ کے انتخاب کے ساتھ چلے۔ سوچتے ہیں ہم نے اندر رہنا ہے، تعلقات ہم نے رکھنے، دوستی ہم نے بنانے، معاملات ہم نے بنانے۔ کون سے بنائے؟ اس آدمی کو بناؤ جس سے اللہ دوست رکھتا ہے، اس سے نفرت کو not mean نفرت مطلب یہ کہ اس سے دور ہو جاؤ، ایکسکیوز بہانا میں نہیں آ سکتا۔ وہ کام کرو جس میں آپ کو آخرت ملتی ہے، انعام آئیں گے اللہ تعالیٰ کے۔ سمجھ آئے گی بات؟ ماشاء اللہ، اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ آپ نے میری باتوں کو بڑے تحمل سے سنا، چند باتیں ذہن میں آئی تھی، میں آپ کے سامنے ڈیلیور کر دی ہیں۔ ہم سب کو اس عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ باقی دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اب اللہ کے ذکر کی طرف چلتے ہیں۔ ذکر بہت بڑی چیز ہے، جاتے جاتے ایک حدیث سنا دیتا ہوں آپ کو، پھر ذکر ہی۔ ابو مسعود ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے بہت بڑے صحابی ہیں، بہت بڑے عالم ہو، فقیہ ہو، بہت کچھ ہیں، صاحب قرآن مانے صحابہ کے اندر۔ حدیث پیش کرتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں تقسیم کرتا ہے چیزیں۔ کون کرتا ہے؟ ربی کرتا ہے نا۔ کیا کیا چیزیں؟ رزق دیتا ہے جس کے لیے بھاگے پڑتے ہیں۔ کون دیتا ہے؟ کیسے دیتا ہے؟ جب رزق میں یہاں یقت اس نے کہا ہے، کسی کو زیادہ دوں گا کسی کو کم دوں گا، یہ سمجھ نہیں آتی۔ اس نے کہہ دیا میں زیادہ دوں گا تو زیادہ آئے گا نہیں، محنت سے آئے گا نہیں، اس کی فضل سے آئے گا۔ نماز چھوڑ کے آئے گا، جماعت چھوڑ کر آئے گا۔ ہم تو یہ سمجھتے ہیں نا جمعہ چھوڑ کے آئے گا، دیٹس آور اسٹینڈرڈ۔ اللہ کہتا ہے قرآن میں کہ میں دیتا ہوں، جو اللہ دے گا جس نے وعدہ کیا ہے تو ٹھیک ہے دے۔ پھر ہم تو کچھ نہیں کرتے، جو کام کر رہے ہیں وہی کرتے رہیں گے، زیادہ اور کم تو کر دے۔ بات سمجھ آ گئی آپ نے؟ اور میں نے صرف کام کرنے کا اسباب کہ میں نے ایک کام شروع کر دیا، مطلب میں پروفیشنل لائن ہے، جو لائن میں اختیار کر کے بسم اللہ کیا اپنے کام شروع کر دیا، چلو کمائیں گے، بس ختم۔ اس میں زیادہ اور کم کرنا کس کے اختیار میں؟ اعلان کہاں کیا ہے؟ قرآن میں۔
تو نماز کیوں چھوڑتے ہیں؟ نہیں جی نہیں جائیں گے تو گاؤں چلے جائیں گے، نہیں جی نہیں تب جائیں گے تو یہ کام ہو جائے. مسلمان ہے وہ شخص، قرآن کے انکار کر رہے ہو. اللہ کہتا ہے میں زیادہ تم کوئی کام پہ لگ جاؤ، کوئی سلیکٹ کر لے کام ایلیکٹریشین کا، فنش کر جاب. اب اس میں آپ کو 50 پاؤنڈ آ رہے ہیں، 10 پاؤنڈ آ رہے ہیں، کون دے رہے کم زیادہ؟ میرے اسٹال پہ میرے ساتھ کام کرنے والے لوگ آپ سامنے بیٹھے ہیں، 10 پاؤنڈ کی سیل ہوتی تھی. کتنی 10 پاؤنڈ سینٹر میں. کسی نے مجھ سے پوچھا آپ کتنی سیل ہے؟ میں کہا اب میں اس کو سیل لکھتا ہوں، لوگ کہتے ہیں دیکھو کس طرح پیسے چھپاتا پہ ہے. میں کہ میری بات پہ آپ یقین کر لیں، آپ مجھ سے پوچھیں جی ہاں ہفتے سے ماشاء اللہ ہو جائے نا 1000 دے رہے تو وجہ میں اس مائنس کریں تھوڑا کتنا میں یہ ہو جاتے ہیں 10 7 دن کہ 70 میں 70 ہے. سوری صاحب تسی پیسے لگان لگے ہو. میں جی سچ بولی تسی مانتے ہیں، جھوٹ بولا تسی کہو کہ جھوٹ بولتا ہے. کیوں یقین تھا اس بات کی اللہ کہ زیادہ بھی میں کروں گا اور کم بھی میں کروں گا. اور جب زیادہ آتے تھے پھر جگہ نہیں ملتی تھی پیسے کی. اتنے پیسے آ گئے، کس میں جتنے پیسے آ گئے میں گنتا شنتا نہیں تھا. میں پیسے لے کے نا سارے تھکا ہوا تھا. میں جس طرح میرا بیڈ ہے، عجیب اسٹوری سناتا ہوں آپ کو اپنی. میں 80 دو لے کے میں تھرا مارا تھا. میں نیند تو کروں، کیا مصیبت ہے. صبح اٹھنا میں نے ذکر کرنا پڑا. میں کوئی حفاظت کیا کرنے، میں پھینک دیا تھا سائڈ پر. برف پڑ رہی تھی، میں کھٹ کھٹ کی آواز آئی. دیکھیں اسٹوری نہیں چوہا شوہا کیا ہے اس میں. آپ اتنی کھڑکی کہ میری اللہ نے آنکھوں کو کھول دی. میں تو کہ ایک لمبا چوڑا انسان کھڑا ہے. جم کیا میں ادھر ہی چور تھا اور ہاتھ میں اس کو کوئی چیز پکڑی ہوئی ہے. میں سبحان اللہ یہاں تو ایک ہی چیز کم سکتا ہوں، اللہ اکبر. جو کہا تو اس نے جو جمپ مارتا گرتا گیا سیڑھیوں سے. یہ ٹرو اسٹوری سناتا ہوں آپ کو. یہ تو کتاب لکھنے لگوں تو آپ کے بچے پڑھیں گے. باہر برف پڑ رہی ہے، میں ہیلپ کروں، کون ہے؟ برف پڑ رہی ہے سب کچھ. رات کا وقت ہے 2-3 بجے کا. وہ ایسا کیا نظر آیا اس کو چڑ کر کے. وہ گھر والی میری بیوی دوسرے کمرے میں تھی، بچے تو بہت چھوٹے تھے. تو وہ ایک دم یہ کیا ہو گیا، لڑائی ہوئی کیا؟ حسن صاحب کیا کریں اس وقت؟ جن پکڑ لیا انہوں نے، کیا کر لیا. تو میں بھاگا اس کے پیچھے، بڑے بالکل بڑے، کوئی ڈر شر کوئی نہیں سے. وہ تو گر گیا، پتنی زخمی ہو گیا. میں اس کے پیچھے وہ دروازہ پیچھے والا کھلا تھا، اس سے جمپ مارا اس نے. در سے واپس میں آ گیا. تھوڑا سا یہ کیا ہوا سا، ڈر لگنے لگا مجھے ایک دم. تو تھوڑا میں سانس لیا. پیسے میں اس کا تو ایک دھیان نہیں مجھے گیا اس پیسوں کی طرف تو بالکل. لیکن اللہ نے پیسے نہیں لینے دی اس کو. اتنا تھکا تھا کہ آنکھ اٹھنے کے سوال ہی پیدا ہوتا. تو آرام سے تھیلے پکڑ لیتا، لے جاتا. وہ نظر ہی نہیں آیا، تھیلا پکڑ بچہ میری ٹانگیں دبا رہا ہے. وہ سمجھے یہاں پیسے ہوں، خود ہی اٹھا رہے ہیں مجھے. دیکھیں کیسی اسٹوری سنا. اور پاگل تو مجھے اللہ اٹھوا رہا ہے نا مجھے. پاگل پیسے چوری کر رہا تھا خود ہی. میں پاؤں پہ یہ کہتے ہیں کون شخص سے آگے نہیں کیا ہو رہا ہے. اتنا لمبا چوڑا انسان، ہاتھ میں سے پتہ نہیں کیا پکڑا. سبحان اللہ کیا شان ہے ساتھ کی. میں کہ چلو میں ہی مارتا ہوں ناراض سے. اللہ حکم سے بڑا کیا ہتھیار ہو سکتا ہے. ذکر اللہ اکبر. اوپر سے گرا سب کچھ، پیسہ پورا میرا سب رزق کے مجھے شوق. مگر چلو ناری نئی گاڑی خرید دے، اس سے صبح کام خراب ہو جائے گا. ہر دفعہ اللہ نہیں اٹھاتا پیسے سے. خرچ کر اس کو، دے زکات، دے لوگوں کو صدقہ نکال، خرچ کر دے صبح شام تک اس کو. بالکل رات کو اڑا دیا میں نے. رات تک پیسہ سارا پہلی خالی کرتی میں. تو اسی دکان سے کبھی ایسا پیسہ ہوتا تھا، اس پیسے کی میں حفاظت نہیں کرتا تھا، اللہ حفاظت کرتا تھا. وجہ کیونکہ اللہ کہتا ہے یہ میں نے بڑھایا ہے. جو میں نے چیز بڑھائی اس کو ضائع کیسے ہو سکتی ہے؟ وہ چیز یوز اٹ میرے ولی، میرے دوست، استعمال کر. گاڑی خرید، ٹکٹ کٹا مرے گا. جس استعمال کے لیے بڑھا دیا ہے میں نے.
حفاظت کرنے کے تمہیں بالکل صحیح کہہ اللہ تعالیٰ میں حفاظت کی نہیں میں نے تو اس کی بالکل بھی. آپ یقین کریں باتوں پہ. آپ آگے کی بات. تو کیا حدیث سنا رہا تھا آپ کو مسعود سے بھی رہتا ہے جی ابن مسعود کہ رزق میں دیتا ہوں، مال میں دیتا ہوں، اولاد میں دیتا ہوں. کتنی آپ کنسنٹریٹ استعمال کریں، جس بچے نے پیدا ہوتا بچہ نکل کے نہیں گیا باہر، پل کھائی عورت جو کہ نہیں میں ہوں بچہ نہیں بچہ ایک نہیں دو نکلتے میں نے دیکھے. میں تو سب گولیاں کھا دی سے پتہ ایک کدھروں میں گیا شیطان آ گیا تیرا اور کدھروں نے آنا. ہاؤ کین اسٹاپ؟ ایسی عورت دیکھی کہتے ہیں بچہ ہو ہی نہیں سکتا، بالکل سیل ہو گیا. چلی گئی اللہ والے کے پاس کہ دعا کرنا ہے، دعا بالکل سیل ہو کہتے ہیں مجھے تو بچہ چاہیے، مجھے تو بیٹا چاہیے. حضرت دعا کرے، حضرت دعا کرے، حضرت دعا کرے. ٹھیک ہے ہاتھ اٹھا دیجیے. اب ڈاکٹری شاکٹری سب فیل. انہوں نے جواب دے دیا خبر یہاں نہ آیا اگر تو کرنا ہے ہی نہیں تیرے اندر کچھ کیا ہے سکین ہے ہی ختم ہو چکی تیری چیزیں سیل ہے بھاگ جا. ادھر اللہ کے ولی نے ہاتھ اٹھا دیا. اس نے ایک نہیں دو دوں گا، ایک لڑکی دوں گا ایک لڑکا دوں گا، دونوں کو حافظ بناؤں گا، عالم بناؤں گا، صوفی بناؤں گا. ایک نشد دو شد کہتے ہیں آپ کیا کر سکتے ہیں. آپ اور میں چپ کر کے ایک کام پہ لگ جائیں. بس سمجھ بات ہے، مت بنو، ایک کام پہ لگ جو ہمیں کام دیا. کیا 5 وقت نماز، حلال جو کچھ مل جائے کھا کے آرام سے سو جائے کرو. نتھنگ وہی شادی میں فن یہ ہمارا کام ہے. جن جن چیزوں کا اللہ نے ٹھیکہ لیا نا ہمارا، ڈونٹ پوک یور نوز دیئر. سوری ٹو سے دس. مجھے بہت دیٹ کتنی اچھی بات ہوتی ہے. وری اباؤٹ اٹ. تیرے باپ نے تجھے کہا تھا تو میں جائیداد سب کچھ ہے، تجھے کمانے کی ضرورت نہیں، جائیداد تیرے نہ ہو. اس وقت جب باپ نے میں نے کیا جی بیٹھا کچھ کام نہیں کرتا. اور باپ پہ یقین کرتا جو رب وہ کہہ رہا تیرے باپ کو بھی دیتا اس پہ یقین نہیں آ رہا. تو بڑھا بھی دے گا تو پھر اس کی حفاظت نہیں ہوگی جیسے میرے پیسے کی حفاظت ہوئی تھی. پتر وہ چور کھان گے، ڈاکو کھان گے تیرا کھانا. دیکھیں کیسی حفاظت کی لائن. وہ کچھ چور میں ٹانگ ہلا رہا ہے، میں پکڑ یہاں ٹانگیں تو دوڑتے تلاش کر رہا ہے. اور مجھے غصہ آ رہا ہے کہ کون اٹھا رہا ہے مجھے. میں سمجھے پتی بچہ ہے کون ہے بھی کیا کریے، نماز کے ٹائم بھی نہیں ہے ابھی، تھکا بہت تھا. میں کون میں سے لادری ہلائی بس لگی ہوئی اس کو. وہ تو اللہ تعالیٰ سے کہتا اٹھ ہی لے جا رہے ہیں پیسے تیرے، کر اللہ کا ذکر. اس کی ٹانگ ٹوٹ گئی، ڈیفنیٹلی کچھ ٹوٹا تھا اس کا بیچارہ. آئے آئے کر تو پولیس کو کیا بلانا تھا؟ پولیس کو بلانے سے تھانے دار خود دیکھ رہے تو کانسٹیبل کو بلانے کی ضرورت کیا تھی. میں دروازہ بند کیا، لاک کیا آرام سے. بچوں اس کی آواز کیا ہو رہا ہے؟ میں کہا جن آیا تھا بغا رہا تھا اس کو. یہ رات کو جن پکڑتے ہیں. میں کہا کیا کوئی دن رات میں آ جاتا ہے. میں کہا بتا دی تو سب اٹھ کے بھاگ جائیں گے میرے بچے بھی. کیا ہے ہائے چور چور چور. سو رہا ہم سے کچھ بات نہیں، سو بات ہوگی. اچھی بات مجھے آج یاد آئی اس پہ کہ اللہ رزق دیتا ہے. حدیث سنا رہا ہوں ابن مسعود. آج مجھے لگتا ہے پھر لمبے لام کرا ہے کہ صبح کی صبح کے بعد کچھ کہنا نہیں چاہ رہا تھا. اس افتخار نے مجھے دیکھ لیا کہ خدا کا اسی تھک گیا ہوں. کہتے تک روٹی پکائیے تو مجھے چپ ہونا پڑا. بات ہی صبح تک چلنے والی رکھتی ہے مجھے دوست. ابھی ٹائم ہو جائے کتنی بڑی بات ہے. حضرت کے مہمان بنو ذکر کیے بغیر چلے جائیں. دل کرے گا آپ کا؟ میرا خیال تو کچھ سوچنا پڑے گا ہم لوگوں کو نا. ابھی چائے شائے پئیں، گپ شپ ماریں، تہجد پڑھیں. صبح تھوڑے ابھی ہونے والی صبح جو ٹھہرنے ہاتھ کھڑا کر. افتخار صاحب سے اجازت لینے میں تو کچھ آئندہ کبھی نہیں بلائیں گے آپ کو. میری تو بات صاحب کل لے آ جاؤ نالا نے بوٹر پورا چکلان دے تو سیدھے
جی شکل نہیں دیکھی وہ بھی آ سکتی. سبحان اللہ. کیسا شیخ ملا آپ کو حسن ہونا جائے نا کہ شیخ کے پاس ہر وقت جلے میں رہتے ہیں. ہنساؤ بھی تو صحیح لوگوں کو بھائی, ہر وقت دماغوں کو خوش کر دیتے ہیں. حدیث پہ آتے ہیں دوبارہ. ابن مسعود کہتے ہیں کون دیتا ہے رزق؟ اللہ تقسیم کرتا ہے. مال اولاد کون دیتا ہے؟ اس کی مثال میں آپ کو بتا دیں. کون دیتا ہے؟ اللہ دیتا ہے. کتنی بڑا میسج اللہ تعالیٰ کا. اور ایک اور بات بھی کی ہے کہ اخلاق بھی اللہ تقسیم کرتا ہے. اچھا جو اللہ تقسیم کرتا ہے یہ بھی فرق ہے. اب بڑا ایک نقطہ آ اس حدیث پر حاضر ہو جائیں علماء کرام بھی. پڑھے لکھنے میں کچھ بھی نہیں, میری باتوں سے عالم بنے آپ لوگ. آگے نہیں آتا آپ لوگوں کو اس حدیث کی نہیں پتا. علماء کرام چند حدیثیں پڑھ کر چل تو عالم. بڑی پیاری بات آئی تھی وہاں سے نکلنا جلدی سے بولوں. اللہ دیتا ہے. کون؟ رزق اللہ دیتا ہے. تقسیم اخلاق کون کرتا ہے؟ اللہ کر رہا ہے. ٹھیک ہے. مال دولت کون دیتا ہے؟ اللہ دیتا ہے. اللہ جب دیتا ہے نا, تقسیم کرتا ہے, سوچ کرتا ہے, تو اس کے لیے پھر تشخیص نہیں ہوتی. بولے سبحان اللہ. کافر ہو, ہندو ہو, سکھ ہو, عیسائی ہو, ماننے والوں, چرچ میں بیٹھنے والا, اے تیرا عزت کھا پی, اے تیرا رزق کھا پی. وہی ہے, زیادہ اور کم اللہ ہی کرتا ہے. اس کو سمجھ آئیں گے؟ اللہ ہی دینے والے جاتے ہیں. سب کو تقسیم کر رہے, تقسیم کر. اس کو کہتے ہیں تقسیم کرنا لفظ ہے, دینا نہیں ایکچولی. کیا ہے؟ تقسیم کرتا ہے. رزق تقسیم کر دیا, فلاں تقسیم کر دیا, دینا نہیں ہے. بیٹھے چلو یہ تیرا حصہ ہے, یہ تیرا حصہ ہے. کافروں کو, ہندو کو رب ہے, رب العالمین دیتا ہے. لیکن جب دینے کی بات آتی تو دیتا اسی کو جس کو محبوب کرتا ہے. آپ تقسیم کریں, یہ تقسیم, یہ جب آپ کوئی آپ کا محبوب بندہ ہے اس کو خود یار اے لینا گوشت اے کھاؤ. آپ گوشت کی دکان پہ گئے نا, ہاں جی ہاں جاؤ سب السلام علیکم کیا, وہ ماشاء اللہ قدم ہے تو ٹھیک ہے یہ چاہے تو گوشت اے لو جی وہ چھٹو اے ٹوزا لاؤ. ہوتا ہی نہیں تھا. دیکھیے آپٹیشین بولے گا تو یہ ایسے ایسے ہوتے ہیں. جب ایسے کرتے ہوگا نا گاؤں میں ساتھ اے نکلو جی اے, میں جاؤں نہیں ہنسا پینا لینا یہ. سمجھا رہی بات آپ؟ صحیح مثال دی ہے. اللہ بھی کہتا ہے کہ تقسیم تو سب کو کرو, کافی سکھ. تو جب دوں گا میں کوئی چیز تو دوں گا اپنے محبوب کو دوں گا, وہ میری پسند ہوگی. دیکھا کیسا نقطہ ہے اس حدیث پر. یہاں دینے کا لفظ نہیں, تقسیم کا لفظ ہے. یہاں دینے کا لفظ ہے. دیتا کیا ہے کہ دیتا اپنے محبوب بندے ہوں. یار اللہ دیتا تو کیا ہے؟ جو میں دیتا ہوں تقسیم میں نہیں آئے گا, یہ تو سب کے لیے. جو میں دوں گا وہ ان کو نہیں ملے گا, اس کو ملے گا جو محبوب ہے. اللہ وہ کیا چیز ہے؟ ابن مسعود روایت فرماتے ہیں. حدیث ان کی روایت کرے, ایکسپلین میں آپ کو کروں. کیا مدینے کی ہوائیں آتی ہیں سیدھی وہاں سے. دیکھیے دیتا ہوں, تقسیم میں کر رہا ہوں, سب کو بانٹ رہا ہوں. لیکن جب دوں گا تو کس کو دوں گا؟ اپنے بندے کو دوں گا خاص. اے لو جی یہ لے اپنے بندے کو. اللہ تو دیتا ہو کیا اپنے بندے کو؟ ہمیں کیسے پتہ کہ تو جو تو دے رہا ہے وہ کیا چیز ہے جس سے ہم پتہ چل جائے کہ ہم تیرے خاص بندے ہیں؟ فرمایا ایمان. جڑے اسی کلمہ پڑھتے بیٹھے نا حلال کھانے پہ, اس کا نام ہے ایمان. چھوٹی چیز نہیں ہے. رزق تقسیم کرتے دیتا ہے, لیکن ایمان اسی کو دے گا جس کو محبوب سمجھتا ہے. کان میں اذان دلواتا ہے اس کی. مسلمان بدن سے اس کو نکالتا ہے. ہوش آتا ہی نہیں, اس کے دونوں کانوں میں اللہ اکبر کی آوازیں جاری ہو جاتی ہیں. ایمان کی جڑ لگا دیتا ہے اس کے اندر. حدیث چلی, اب آگے حدیث چلی, سنتے رہے.
اس کے بعد بات ختم کر کے، کیونکہ آپ نے رات کو جانا ہے آپ رک نہیں رہے، اس لیے میں بتا رہا ہوں آپ کو. تو پتہ یہ چلا کہ ایمان تو اتنی بڑی چیز ہے کہ دنیا کی جو چیزیں ہیں، کھانا پینا مال دولت، اس کی تو کوئی ویلیو نہیں ہے، سب کافی ہندو سکھ کو ملتا ہے. اصل دولت تو ہمارے پاس ہے. جو اصل دولت ہوتی ہے تو آدمی اس کی حفاظت کرتا ہے. کیونکہ میں نے پیسے کو دولت سمجھے نہیں تھا، میں نے بس چھوڑ دیا تھا اس کو، حفاظت نہیں میں نے اس کی تھی کہ تجوریاں بند نہیں کیا تھا. سارا گنتی چوم کے اس کو لگتا پتنی تجوریاں لگائی ہوئی لوگوں نے گھروں کے اندر. ایک بیوی کہتی ہے میرے خامن سے، خدا دے واسطے میں نے تو نمبر دس دے، جس چور آ گیا تو محروم مانے گا، میں کس طرح دساں کیوں. بہت پیاری بات کی اس نے. کہتے مجھے تو بتا دے اس کے نمبر کیا ہے. اس چور کو کہا نہیں، پھر مجھے مارے گا تو مجھے پتا ہو تو کم سے کم کھول کے دوں، لے جا بھائی، جو خوش لے جا تجھے. کیسے پروٹیکٹ کری اپنا بات، سمجھیں گے آپ. تو وہی حساب ہے کہ جو قیمتی چیز ہوگی اس کی حفاظت کریں گے نا آپ نے. تو میرے بھائی مال کی اتنی حفاظت کرتے ہو، بینک میں جاتے ہو، ہر چیز، ان چاروں چیزوں کی بڑی حفاظت کرتے ہو. اللہ کے بندے جو سب سے قیمتی چیز ہے جو اللہ نے ہمیں دی ہے، فرمایا اس کی تو حفاظت کرو. What a beautiful point. کیسا احساس چاہیے. اور جو قیمتی چیز ہوگی وہ بہت جلدی چوری ہوتی ہے، اس کے پیچھے بڑے قیمتی چور لگے ہوتے ہیں. دو چور ہمارا نفس اور شیطان ہے. ہر وقت آپ کے ایمان کو کھینچنا چاہتا ہے، اور وہاں تک کھینچنا چاہتا ہے کہ جس وقت انسان ایمان والا کہتا ہے مرتا ہے تو کفر کی حالت میں اس کو مروا دیتا ہے. وہ شیطان اس سے کام کھلا لیتے ہیں مرتے مرتے. عبداللہ بن اندلس بہت بڑے اللہ کے ولی میں شمار ہوتے ہیں. ان کا وقت کے اندلس کے بہت، عبداللہ بن اندلس رحمۃ اللہ علیہ کتنے بڑے شیخ تھے، اتنے بڑے شیخ تھے. جنید بغدادی ان کے مرید تھے، حضرت شبلی ان کے مرید تھے. وہ کتنے بڑے شیخ ہوں گے. چلے جا رہے ہیں، ہزاروں کا مجمع ہے ان کے ساتھ مریدوں کا، اور سفر پہ جا رہے ہیں. حفاظت بتا رہا ہوں آپ کو. جا رہے ہیں، صحیح واقعہ بتا گئے، جیسے گزر رہے ہیں تو دیکھا کنویں، اس میں لوگ، جیسے آپ نے دیکھا ہمارے دیہات میں بھی لوگ آ رہے ہیں پانی لے رہے ہیں. لڑکیاں آتی ہیں، عورتیں آتی ہیں، پانی بھر کے لے کے جاتی ہیں. تو انہوں نے دیکھا کہ عورتیں آ رہی جاتی ہیں، ان کی نظر لگی، اٹھی، ایک لڑکی تھی بڑی خوبصورت جو پانی بھر رہی تھی. خوبصورتی کا ایک معیار ہے. ہر چیز یہ نہیں کہ جو خوبصورت آپ کو لگے دوسرے کو خوبصورت لگے. یہ بھی سمجھیں، آپ کی میری بیوی سب سے خوبصورت ہے، میری دانت باہر نکلے ہیں اس کو، وہ آپ کو پسند نہیں، اوکے ماشاء اللہ. تو ہر آدمی کا اپنی اپنی پسند ہے. خوبصورتی ہمارا اللہ نے دیا ہوا ہے. تو ہو سکتا ہے ان کی نظر میں اللہ نے کتنا جاذبہ دے دیا اس لڑکی کے بارے میں. تو اتنے بڑے لگے بڑی چلتے چلتے ان کی جو نظر پڑی اٹک گیا. حفاظت بتا رہا ہوں آپ کی ایمان کی. جب تھوڑے ہلے نہیں کھڑے رہے، پھر اس لڑکی کو دیکھو، پھر دیکھو، بیٹھ گئے. بولوں کیا پتا، اس میں کشف ہو رہا ہے حضرت کو کیا پتا کہ اس مقام سے گزرے ہیں حضرت ہمارے، کہ ان کے ساتھ بھی نفس اور شیطان ہے. کر گیا حملہ شیطان. پتہ نہیں کوئی کوتاہی ہوگی بھی ان سے حفاظت کے اندر. میں حضرت اٹھو، جب بھی آپ کے ساتھ مراقبہ کریں. کہتے نہیں اب آپ جائیں، میں تو نہیں جا رہا. یہ کیوں؟ کہتے بس میرا دل نہیں کر رہا یہاں سے جانے کو. کہ حضرت ہم چلے جائیں؟ یہاں چلے جاؤ. کہتے کیا ہو گیا آپ کو؟ کہ میں نہیں جانا. سارے رونے لگے بیچارے. مرید تو عاشق ہوتے ہیں اپنے شیخ کے. تو ہم بھی نہیں جائیں گے. کہتے تم چلے جاؤ. کیا؟ کہ میں بتاؤں گا تمہیں اور افسوس ہوگا. کیا؟ کہ میں اس لڑکی عاشق ہو گیا ہوں، میں نے سے شادی کرنی ہے. حضرت یہ تو کرسچن ہے. کہ کوئی بات نہیں. مریض بیچارے چلے گئے. کہاں تک بیٹھتے، روتے ہوئے نکل گئے. اب وہ حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ رحمۃ اللہ وغیرہ پہنچے.
کنڈی کھڑکائی. باپ نے دیکھا ہاں بھی صوفی کیسے آیا؟ کہتی رشتہ لے کر. کس کا رشتہ؟ غلط جگہ تو نہیں آ گیا؟ نہیں رشتہ لے کر. کس کا؟ اپنا. کس کے لیے؟ کوئی تیری لڑکی پانی بھری تھی میں اس کو پسند کیا کرنی شادی. کہتا ہاں ہمارے شاہد ہے. کیا دین چھوڑنا پڑے گا؟ بنتا ہے کرسچن. کیوں آپ مسلمان سے شادی نہیں کرتے؟ کہتا نہیں. کہتا اچھا اگر میں کچھ آئے جاؤں. کہتا ہاں. پھر اس کے بعد یہ جو ہمارے سور ہے نا اس کو تو چلانا پڑے گا. جس طرح ہم بھیڑ بکری چلاتے میں یہ سور جو ہے نا اس کو چلاؤں گا. کہتے کروں گا. اندلسی رحمت اللہ علیہ پہن لے زنار سر پہ لے آؤ. زنار پہن لے کراس. یہ پکڑ لاٹھی لے جائے سور جو ہے ٹھیک ہے نکاح کر دیا جائے گا. کہتے نکاح پہلے کر دیں آپ. کہتے ٹھیک ہے. نکاح کر لیا. آپ سوچ رہا ہے سوچ سکتے ہیں حضرت جنید بغدادی کے شیخ. لیکن تقسیم کرتا ہوں میں. سب سے بڑی دولت جو ہے اپنے محبوبوں کو دیتا ہوں. وہ کیا ہے؟ کیا ہے؟ ایمان ہے. دیکھیں کیوں دولت ہے؟ دولت بہت جلدی نکل جاتی ہے. اس کی اتنی حفاظت کرنی چاہیے کہ چور بہت ہوتے ہیں قیمتی چیز کے. وہ کبھی بھی لے جاتے ہیں قیمتی چیز. آپ نے قیمتی چیز کو آپ کھٹی ایسی گھڑی ہوگی بڑی آپ وضو کرتے ہوئے اتار دیں کوئی دیکھا ہوئے نہیں. بلکہ اعلان بھی کریں گے اے بھائی گھڑی کس دی ہے؟ کچھ قیمتی گھڑی ہو نا رکھ لائی یار. دیکھی جانی اس کا اعلان کبھی نہیں ہوتا. اعلان کرے گا تو مولوی کہے گا سائڈ طرف تو بعد میں اعلان کر دوں گا جی. وہ پہنچتی نہیں اعلان تک. قیمتی چیز جو ہے وہ ہر وقت خطرے میں ہے. اور جس کو اللہ قیمتی کہہ رہا ہے اس کے چور کتنے زبردست ہوں گے جو قیمتی سی. وہ میرے پاس بھی ہے اور آپ کے پاس بھی ہے. کیا حفاظت ہے آپ کے پاس؟ ایک اتنا بڑا شیخ سورج چلا سکتا ہے کراس پہن سکتا ہے. میرا آپ کیا ہے؟ میں آپ کیا ہے؟ نماز ہے. عورت میں بڑی طاقت ہے گھما دیتی ہے. روزمرہ زندگی میں ہوتے ہیں واقعات آپ دیکھ رہے ہیں. شکل سے آپ کو بہت نیک نظر آئے گا. پتہ چلے گا اس نے بہت گندا کام کر دیا عورت کے ذریعے سے. ڈیڈ ویری بیڈ. وقت گزر گیا. لوگ رو رہے ہیں خانقاہوں میں جا کے. خانقاہیں اجڑ گئی بغداد کی. مرید کیسے بول سکتا ہے اپنے شیخ کہ یا اللہ یہ کیا ہو گیا؟ یا اللہ ہمارے شیخ کو دن رات رو رہے ہیں. حضرت جنید بغدادی پہنچے. پھر کہتے شیخ آپ کو کیا ہو گیا؟ کہتا کچھ نہیں مجھے اس لڑکے سے عشق ہو گیا. بس پھر شیخ کی محبت میں پھر چلا لگایا نا. جنید بغدادی نے بیچارے سائڈ پہ بیٹھ کے گئے سجدے میں. بعض موقع ایسے بھی آتے ہیں کہ شیخ کو پھر مرید بچاتے ہیں. سسٹم دیکھیں اللہ تعالیٰ کی. محبت کو کاٹتی ہے نا. جنید بغدادی نے پھر اللہ کی طرف رجوع کیا. یہ اللہ کوئی کیسا چوم ہوا ہے میرے شیخ سے. بہرحال جو کچھ مانگا ہو میرے پاس لفظ نہیں ہے. ایک دم وہ دل دوبارہ ہوا گیا. اسی طرح جنید وہ کام پڑ گیا. حضرت کیا حکم؟ میرے کپڑے کہاں ہیں؟ میں پتہ میں کہاں گئے میرے کپڑے؟ کہتے ہیں حضرت میں لاتا ہوں آپ کے کپڑے. جو اتارے تھے وہ کپڑے لے آئے. یہ سامنے کیا کہ دریا ہے. ٹھک چھلانگ ماری اس میں. غسل کیا چھلانگ ماری پھینکی انہوں نے زنجیر. اسی وقت کہتے جنید مجھے کپڑے دو. کپڑے دیے. جبہ پہنا تش لگا. خانقاہ کی طرف سے لے گئے. کس نے کیا سب کچھ؟ حدیث کیا کہتی ہے کہ جو اتنا آواز نہیں پھر سکتا ہے تو بے خود تو یقین ہے کہ کل تو کلمہ پڑے گا. وارن کر رہا ہوں میں آپ کو اس چیز پر. یہ دنیا ہے دوستو. جیسے آج آپ بیٹھے نا باہر نکلتے آپ وہ نہیں رہیں گے. ہزاروں شیطان آپ کے پیچھے چل پڑیں گے. اور ایمان کی دولت اتنی بڑی دولت ہے کہ ایمان نہیں ہے تو ڈائریکٹ جہنم. ایمان ہے تو گارنٹی ہے کہ تمہیں جنت میں اللہ تعالیٰ بھیج دے گا. اتنی بڑی دولت. تو اگر ہم اس دنیا کی دولت کی حفاظت کر سکتے ہیں اس کی حفاظت کرنی چاہیے. ابن مسعود کہتے ہیں
کہ اللہ تعالیٰ یہ راستہ تو نے بتا دیا کہ سب سے بڑی دولت ایمان ہے، تو ڈر گئے ہم اس کی حفاظت کیسے کریں؟ مسعود بن مسعود، عبداللہ بن عدلسی، بس نہیں سکتا کوئی بھی۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ شیخ جو اللہ والے ہوتے ہیں وہ آرام سے سوتے ہیں؟ ساری رات دعا کرتے ہیں اپنے ایمان کی خاطر کہ اللہ بچاؤ مجھے جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ ان کی مین دعا یہ ہوتی ہے۔ میرے جیسا آپ جیسے لوگ تو کچھ نہیں، جو اللہ والے ہوتے ہیں ان کا رونا، کیوں رو رہے ہیں، داڑھی کیوں بھیگ رہے ہیں، ایک چیز پہ بھیگ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس ایمان کی حالت میں مجھے لے جانا۔ امام حنبل رحمۃ اللہ علیہ، انتقال کا وقت ہے، امام ہیں حنبل، فقہ کے امام ہیں، تصوف کے امام ہیں، بیٹا ساتھ بیٹھا ہے، کہتے ہیں ابھی نہیں ابھی نہیں ابھی نہیں ابھی نہیں، نزاع کی حالت میں۔ پھر آنکھ کھولتے ہیں کہ ابو یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ، ابھی نہیں ابھی نہیں ابھی نہیں۔ کہتے ہیں شیطان آیا تھا، شیطان نے مجھے یہ کہا کہ اچھا احمد، امام احمد حنبلی نام تھا، تو بڑا خوش قسمت ہے یار، ایمان کی حالت سے جا رہا ہے دنیا سے تو۔ میں نے کہا ابھی نہیں، مجھے یقین نہیں ابھی بھی، مجھے یقین اس وقت ہوگا جب میں مر جاؤں گا ایمان کے ساتھ۔ چکر نہ دے مجھے تو، ابھی مجھے پتا ہے تو میرے ساتھ کھڑا ہے۔ یہ ہے ہم کیا کریں پھر؟ کوئی پھر آگے کافر آپ ہمارے سب داڑھی شاڑی کٹوا کے ہمیں صحیح کام لے سکتے ہیں، کسی ملک میں بھی داڑھی رگوا دے گی آپ کی، جمال بنا دے گی آپ کو۔ کہتے ہیں ہاں ایک ہی حفاظت ہو سکتی ہے، لوگ میں بتاتا ہوں، اللہ تعالیٰ کہتا ہے استعمال تم کرنا۔ اتنا مضبوط لاک لگا گیا، وہ لاک لگا لیے تو چابی کسی کے پاس نہیں، اس کی چابی میرے پاس ہوگی۔ لاک کی چابی نہ تھی، کہتے اس لاک کی چابی کھول نہیں سکے گا، ایسی تجوری ہوگی، اور جنت میں ہی کھولوں گا تیرے اس لاک کو، صرف تیرا ایمان نکل آئے گا۔ یا اللہ کون سے ایسی چیز ہے جس نے اپنے ایمان کی حفاظت کو آپ کریں گے؟ کریں گے؟ بشی کتنا بڑا بھی عمل ہو، اس سے تو بہتر جہنم میں جائے آدمی۔ ہاتھ کھڑا کرو، شاباش، ماشاء اللہ، ہر آدمی ایمان کی حفاظت چاہتا ہے۔ صحیح حدیث سے سنا رہا ہوں آپ کو، میں حدیث کی کتابیں لیا کروں گا اندر، پھر میں اپنے سامنے رکھوں تاکہ اور یقین ہو جائے آپ کو۔ بڑی قیمتی بات ہے، حفاظت کر، اس کی حفاظت کا ذمہ ہم نے لیا ہے، تیری ایمان دیا میں نے ہے، یہ درویش پیسہ میں نے تجھے بڑھایا تھا، حفاظت اللہ نے کی نہیں کی، ایمان اللہ نے دیا ہے۔ لگتا ہے میں نے طریقہ بھی بتایا ایمان کی حفاظت کرنے کا۔ دنیا کا کوئی چور بھی میرے سامنے کھڑا ہے، چور ڈنڈے پکڑے ہوں، میری ٹانگ لا رہا ہے، اللہ کہتا ہے کہ نہیں لے جا سکتا، میں نے تجھے یہ دیا ہے پیسہ، میں نے تجھے ایمان دیا ہے، حفاظت کر جیسے میں تجھے بتا رہا ہوں حفاظت کرنے کی۔ بچ جائیں گے آپ انشاءاللہ، ایمان کی حالت میں جائیں گے۔ سبحان اللہ، یہاں تو نعرے تکبیر لگنا چاہیے تھا، بولٹن تک آواز جاتی اس کی۔ کہ آج اتنا بڑا ہمیں نام مل رہا ہے الحمدللہ حضرت کے صدقے سے، کہ ایمان کی حفاظت کا طریقہ ہمیں پتہ چل رہا ہے۔ کیا بتایا اللہ نے؟ کہتے ایمان کو اگر تم اپنے حفاظت کرنا چاہتے ہیں، وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔ کہ ابھی تفلون کا رکھا ہے ذکر کے ساتھ، گارنٹی آ رہی ہے، تو ذکر تو کر، فلاں تو میں تجھے دوں گا، فلاں جنت میں پہنچاؤں، ذکر کرنا تیرا کام، جنت میں پہنچانا میرا ہے۔ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔ سبحان اللہ۔ نہیں یہ ذکر نہیں ہوتا، سستی جاتی، نیند نہیں آتی، فلاں ہو جاتا ہے۔ چھوڑو نہ ذکر کو، پابندی سے پکڑو، صبح شام کے ذکر میں آؤ، اور 5 وقت نماز کی مکمل کوشش کرو، الحمدللہ جنت آپ کا انتظار کر رہی ہے۔ سبحان اللہ۔ سوال کریں۔
تے وچ جڑے گناہ ہوئے نے اودے کی کریے؟ سبحان اللہ، بولو سبحان اللہ، پوچھے نا تے وچ جڑے گناہ ہو جان جناب وہ تو ہون گے، پھر تو کی کریے؟ ہاں دسنا تمہیں کی کریے، علاج ہے نا میرے کو، بولو سبحان اللہ۔ بشتو ہوئے گا تو فرشتہ تو نہیں نا، جبریل علیہ السلام ہے، تم کم تک تم نے گندے کرنے ہی نہیں، اے کام تم کرنے دو طریقہ میں دسنا، جڑے دو بندے کام کرنے انہوں نے دسنا ہے طریقہ، کرنے کے بعد تو سارے آپ سب کریں گے، انہیں کو بتاؤں گا طریقہ میں، ہر ایک کو بتاؤں گا کہ دماغ خراب ہے میرا بتاتا ہے، پھر جنہوں نے یہ دو کام کرنے ہیں، نماز پڑھنی ہے، صبح شام ذکر کرنا ہے، ہاتھ کھڑا کرنا طریقہ بتاؤں گا۔ چلے اب سن لیں طریقہ، کیا ٹھیک ہے، ہو جاتے آدمی سے آگے ہیری پھیری اس کا جواب ملتا ہے کیا کہ جب تو کوئی گناہ شام کر کے آئے گا، تو نے وہ تو وعدہ کر لیا ذکر کرے گا، جیسے ہی تو ذکر پہ آئے گا ذکر کرے گا تیرے سارے گناہ معاف۔ کہتے جا کی نا بات تو سننا پوری، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں، خوش ہو کے بھاگ رہے ہیں، بات تو پوری سن، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں، لیکن کیسے حدیث سناتا ہوں، وہ خوشی میں باہر جانے لگا کہ کتنے جا رہے ہیں، گلا آگے تو سننا، تو پھر تو اس سے تو کم 10 کم بھی خراب پورا ہو گیا، گناہ معاف، کہتے ہیں آگے بھی سن، سارے گناہ تیرے معاف، نالے تیرا اعلان کراؤں گا اپنے فرشتے کرو کہ اے دنیا سارے سن لو، اے میں بخش دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ کیوں بتاؤ، آپ گئے صبح کا ذکر کیا ہے الحمدللہ، شام کو بھونکا مارتے رہے آپ، اللہ کرے نہ ہو لیکن اتفاق سے ہو جاتے ہیں نا کبھی انسان کے، اب بڑے پریشان، گھبرائے نہیں، پھر شام کو ذکر میں آگے جیسی ہے، پھر آپ کا اعلان ہو رہا ہے، گناہ معاف ہو رہے ہیں، گناہ نیکی میں تبدیل ہو رہے ہیں، سیئات التبت الحسنہ، قرآن کے لفظ ہیں، 3 انعام، آپ کے گناہ معاف، گناہ نیکی بن جائیں گی، اعلان اللہ کرے گا یہ بخشا بھی گیا، پھر بخش ہو گیا، پھر رات آ گئی، بیچ پھر آگے کام، پھر تسی گندے کام کر رہے ہو، کوئی رات کچھ ہو گیا تھوڑا بہت، پھر صبح آپ ذکر میں آگے، جیسے صبح ہے پھر اعلان ہو گیا، اسی اعلان کے ساتھ جنت میں چلے گئے، ماشاءاللہ کیا سسٹم ہے۔ نبی صوفیہ کہتے ہیں 2 وقت کی ذکر پڑھ کے اور نماز سن لو، حدیث ہے کہ نماز تو ایک نماز کی تعریف کی ہے حدیث کے اندر کہ اگر تیرے گھر کے آگے سے کوئی نہر گزرے ہے تو بہت گرم شہر میں رہتا ہے، اور تیرے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے ٹیوب ویل لگا دیا ٹھنڈے پانی کا، جی وری اباؤٹ اٹ، گرمی کا تو فکر ہوگا، پسینے کا فکر ہوگا نہیں، جیسے جائے گا ٹوکی مارے گا نہا دو گے، پھر ساؤنڈ فش ماشاء اللہ، تیرے ساتھ تو بالکل چشمہ لگا ہے پانی کا، نہ نلکے کی ضرورت ہے، نہ تو ٹیکس دینے کی ضرورت ہے، بس گیا سیدھا گوتا مارا ماشاء اللہ، چشمہ پڑا، صابن لایا، صابن تو لانا پڑے گا جیب میں آپ کو، تو کہتے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ میں نے تمہارے لیے ایک نہر جاری کی ہے 5 وقت جو چلتی ہے تمہارے گھر کے اندر، جب انسان کو نماز پڑھنے آتا ہے تو وہ اس میں غرق ہو جاتا ہے، اس نہر کے اندر جیسے نکلتا ہے بالکل پاک صاف ہو جاتا ہے، پھر چلا جاتا ہے، تبھی تو 5 وقت بلایا ہے۔ اب بتا کتنے وقت تو گناہ کرے گا، آخر تو گناہ کرتے تھک ہی جائے گا نا کبھی تو، اگر تجھے معاف کرتے ہوئے میں نہیں تھکوں گا، ہر نماز تجھے پاک کر دے گی، تیرے گناہوں کو دھو دے گی، سمجھ آ گیا نا؟ 5 وقت نماز گناہ دھل رہے، نمبر 1 صبح شام کو ذکر اعلان ہو رہے ہیں، نمبر 3 اللہ تعالیٰ وعدہ کرتا ہوں کہ تیرے ایمان کی حفاظت میں کروں گا، کس سے کروں گا؟ ذکر تو کر، حفاظت میں کروں گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ پھر تو عشاء پڑھنے پر تو آدمی ذکر کرے، عشاء چلے عشاء کے نام پھر پڑھتے ہیں عشاء، کتنے بجے؟ 10 بجے تھے، 10 منٹ لیٹ ہو گئے، چلیں۔